کہ آج انشاءاللہ عزیز میں امام مہدی کا ظہور اس ٹاپک پر، اس عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ بہت سینسیٹیو اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ اس ٹاپک کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے کہ تو علامت قیامت کی بات ہو رہی ہے، قرب قیامت کی بات ہو رہی ہے، قیامت کب آئیں گی، اس سے پہلے کیا نشانیاں، اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ علامت قیامت ظاہر ہوں گی، اس کو ہم کو لانا نہیں ہے۔ چیزوں کا ظاہر ہونا ایک الگ چیز ہے، اور یہ ہے کہ ہم مانے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ اب امام مہدی نکل کر آئیں گے، یاد رکھیں، ہم کو نکالنا نہیں ہے، اس بات کو بھی سمجھے۔ لوگ نکالنے پہ تولے، جب سے حالات دنیا کے خاص طور سے پچھلے 6 مہینے میں جو حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، اور فلسطین کا جب سے ایشو ہوا ہے، امت مسلمہ نکالنے پر تلی امام مہدی کو۔ کسی بھی انسان نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے تو یاد رکھیے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا آج کے زمانے میں، چونکہ ابھی وہ حالات ہی نہیں آئے کہ امام مہدی آئیں گے۔ اگر آپ چاہتے کہ امام مہدی آئے اور کچھ کرے، تو کیا آپ نے اور ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ ان کے ساتھ رہے؟ پتہ چلا وہ آگے اور ہم کو ڈکلیئر کرے تم تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ دنیا یاد رکھے ظلم کی طرف جا رہی ہے، ظلمات کی طرف جا رہی ہے، برائی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ برائی بڑھتی جائیں گی، بڑھتے چلے جائیں گی، بڑھتے چلے جائیں گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت پھر ایک امت میں ایسا شخص پیدا کریں گا جو اس امت کو جو ظلم کے تحت دبی تھی یا ظلم اس دنیا میں پھیلا تھا، اس ظلم کو وہ ہٹا کر یاد رکھیے امن و امان سے تبدیل کر دیں گے۔ یاد رکھیے حدیث میں آپ نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سے ہوں گا۔ تو کیا نام ہوں گا؟ محمد بن عبداللہ۔ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد، مطلب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، یاد رکھیے، اور آپ حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے آئیں گے۔ کہ امام مہدی کی شکل و صورت کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرمایا کہا کہ امام مہدی جو ہوں گے، یاد رکھیے، وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے، اور حدیث میں آتا کھڑی ناک والے ہوں گے۔ مطلب ایون حدیث کے اندر ناک اور نقشہ، شکل اور صورت کے تذکرے ہیں، اس کے بعد ہی پتہ نہیں کون کون دعویٰ کر رہا ہے اور مسلمان اس کے پیچھے چل بھی رہے ہیں۔ الحمدللہ، آپ سبھی کا اس 10 روزہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی کانفرنس میں استقبال ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس پہلے دن میں، پہلے اس سیشن میں الحمدللہ IRC کے تعارف سے آپ سبھی متعارف ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن رسمی طور پر جو ایک پروگرام کا ڈیکورم ہے کہ میں آپ کے سامنے اسلامک ریسرچ سینٹر کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر یعنی IRC یہ ایک نان پولیٹیکل اور نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے۔ اس کا قیام 2001 میں عمل میں آیا۔ اس کے بانی اور صدر جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ہے۔ الحمدللہ پچھلے 23 سال سے اسلامک ریسرچ سینٹر 3 شعبوں میں خصوصی طور پر اپنی خدمات انجام دیتی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی فیلڈز میں اسلامک ریسرچ سینٹر کی خدمات ہے، لیکن خصوصی طور پر جن 3 فیلڈ میں اسلامک ریسرچ سینٹر اپنا کام کرتی ہے، اس میں سے ایک ہے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز۔ دعوتی اصلاحی پروگرامز منعقد کرنا، لوگوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو پہنچانا، جس میں ایک بہت بڑا رول ہے IRC TV کا، جو YouTube چینل کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ الحمدللہ IRC TV کے تقریباً 4 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہے اور کروڑز میں اس کے ویورز ہیں۔ الحمدللہ اس کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونوں میں ہندی اور اردو جاننے والوں کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر اپنا پیغام پہنچاتی آ رہی ہے۔ الحمدللہ دوسرا جو شعبہ ہے وہ ایجوکیشن کا ہے۔ اسلامک ریسرچ سینٹر وقتاً فوقتاً ایجوکیشن سے تعلق، گائیڈنس سے متعلق بہت سارے پروگرامز اورنگ آباد، مہاراشٹر اور مہاراشٹر کے باہر، یعنی صرف اورنگ آباد، مہاراشٹر اور انڈیا کے حد تک نہیں بلکہ بین الاقوامی انٹرنیشنل بھی اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے پروگرامز منعقد کیے گئے ہیں۔ کچھ پروگرامز اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے کیے گئے
اور کچھ پروگرامز لوگوں نے جو ہے مدعو کیا ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے جو ہے علم سے، اپنے گائیڈنس سے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ اور تیسرا جو شعبہ ہے جس میں اسلامک ریسرچ سینٹر اپنا کام کرتی ہے وہ ہے میڈیکل فیلڈ۔ الحمدللہ شہر اورنگ آباد میں جملہ 7 کلینک چلتے ہیں جو IRC کی جانب سے چلائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل بھی اسلامک ریسرچ سینٹر کا اس شہر میں موجود ہے۔ الحمدللہ اس کے علاوہ اور بھی دیگر چیزیں ہیں۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے اسلامک ریسرچ سینٹر کا پیش کیا۔ انشاءاللہ تعالی آج اس 10 روزہ کانفرنس کا جو پہلا سیشن ہے، جس کا پہلا عنوان ہے امام مہدی کا ظہور، اس کے مقرر ہے جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ میں مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں، ویسے آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ الحمدللہ شہر کیا ہمارے ملک کے تقریباً لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ آپ کا تعارف اس طرح سے ہے کہ آپ نے BSc، پھر اس کے بعد MCA ماسٹر ان کمپیوٹر اپلیکیشن، اس کے بعد LLB یہ مکمل کیا۔ پیشے سے آپ تاجر ہیں، لیکن آپ الحمدللہ پچھلے 23 سال سے اپنا پورا وقت دعوتی اور اصلاحی پروگرامز میں اپنا صرف کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے جناب ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور امام مہدی کا ظہور اس عنوان پر روشنی ڈالے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس IRC کی جانب سے آرگنائز جو ہے 10 دن کی جو کانفرنس ہے، 10 ڈیز کانفرنس ہے، اس کے پہلے سیشن میں جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز میں امام مہدی کا ظہور اس ٹاپک پر، اس عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا، اور یقیناً یہ ایک کڑی اور ایک سیریز ہے جو ہم آج سے شروع کریں گے، اور ہر الٹرنیٹ ڈے، مطلب 10 دن تو کانفرنس چلیں گی، لیکن آج جو لیں گے ہم علامت قیامت میں سے ایک علامت ہم لینے والے ہیں، اس کے بعد اور 4 دن یہ سلسلہ اور کڑی چلتی رہیں گی، یاد رکھیے۔ اور انشاءاللہ عزیز بہت ساری باتیں اس میں جو ہے آپ تمام کے سامنے جو ہے، قیامت کیا ہے، قیامت سے پہلے کیا کیا چیزیں ہونے والی ہے، قیامت کیسے قائم ہوں گی، وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کیا حالات ہوں گے، اور بہت ساری باتیں جو انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، علامت قیامت کی جب بھی بات آتی ہے تو یہ بہت ایک سینسیٹیو ٹاپک ہوتا ہے، لوگ اس کو بہت شوق سے سننا چاہتے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر واقعے میں کیا ہونے والا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ٹاپک ہے، اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، مطلب اتنی زیادہ غلط فہمیاں ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں آتا، کہ جب ٹاپک شروع ہوں گے اور باتیں چلیں گی تو میں آپ کے سامنے چیزیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی۔ تو یہ بہت سینسیٹیو اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس ٹاپک کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، کہ تو علامت قیامت کی بات ہو رہی ہے، قرب قیامت کی بات ہو رہی ہے، قیامت کب آئیں گی، اس سے پہلے کیا نشانیاں، اس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ چونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات لوگوں کو نہیں ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسی چیزوں کے شکار ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے ملک کے عزیز میں اور اس کے اطراف میں، ہمارے ملک کے اطراف میں جو پڑوسی مسلم ممالک ہے، اس میں آپ دیکھیں گے ہر آئے گئے دن ایک علامت قیامت کے تعلق سے کوئی ایک نئی بات ہوتی ہے، اور کوئی ایک نئی شخصیت کا ظہور ہوتا ہے، تو کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو کوئی مطلب مختلف چیزیں جو قیامت سے ریلیٹڈ ہے، یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ پھر کوئی بھی گھٹنا، کوئی بھی واردات، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو مسلمانوں کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں ایک پینک جیسی سچویشن ہو جاتی ہے، اب بس یہ قیامت کی نشانی ہے، اب بس یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وہ قرآن میں اور سنت کے اعتبار سے وہ قیامت کی نشانی ہے یا نہیں ہے وہ نہیں پتا، لیکن ہم لوگوں میں تو یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ علامت قیامت ہے۔ اور پھر جس دور سے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ملک عزیز کے، دنیا کے دیگر ممالک کے، تو یہ بات بہت زیادہ رونما ہو رہی ہے کہ قیامت کب آئیں گی، کیا آ گئی، کیا بس آنے والی ہے کیا، اور بس یہ ساری چیزیں بہت چل رہی ہے، یاد رکھیے۔ اس سے پہلے بھی علامت قیامت کی یہ سارے ٹاپکس جو آپ آج سنیں گے، امام مہدی سے لے کر خاتمے تک، یہ آلریڈی میں رکھ چکا ہوں، یاد رکھیے۔ 2011 کے اندر جب لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی تھی کہ 2012 میں قیامت آنے والی ہے، آپ میں سے کچھ لوگ کافی چھوٹے ہوں گے، لیکن یہ بات بہت مشہور ہوئی تھی
کہ پتہ نہیں کوئی ایک ساؤتھ امریکن یا لیٹن امریکہ جس کو کہتے ہیں، وہاں کوئی ایک کلچر تھا، سویلائزیشن تھی، انہوں نے ان کا ایک کیلنڈر بنایا جو 2012 پہ ختم ہو رہا تھا، نتیجتاً بولے اب قیامت 2012 میں آنے والی ہے. وہ اتنا چرچت یا پاپولر ہو گیا تھا، تو ہم نے ایک سیشن ہی رکھ دیا تھا کہ علامت قیامت کے تعلق سے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے قیامت کب آنے والی ہے، علامت قیامت کیا ہے. اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی نہیں جو بیچارے ہمارے غیر مسلم بھائی اس کو مان رہے تھے، وہ ان کے بلیف ہے، وہ جو ماننا چاہے مانے. مسئلہ یہ تھا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے دنیا کیسے بنی، دنیا بننے سے پہلے کیا حالات تھے، قرآن و سنت نے اس کے بعد کی حالات کا تذکرہ کیا، تاریخ میں وہ ساری چیزیں ملتی ہے، قرآن نے کئی لوگوں کا تذکرہ کیا، قرآن نے علامت قیامت بتائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت بتائی، اس کے بعد بھی اتنی غلط فہمی، یہ بڑی تعجب کی بات تھی. تو بہرحال جب ایک سیشن رکھا گیا تھا اور الحمدللہ کافی اس کا فائدہ ہوا. اب پھر جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لوگ پھر وہی سوالات کر رہے ہیں، اب پھر آنے والی ہے کہ قیامت اب کل آنے والی ہے کہ ارے فلاں چیز ہو گئی، ارے فلاں یہ ہو گئی. تو یاد رکھیے علامت قیامت ظاہر ہوں گی، اس کو ہم کو لانا نہیں ہے. چیزوں کا ظاہر ہونا ایک الگ چیز ہے، اور یہ ہے کہ ہم مانے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے اب، اور اس کے مطابق پھر چیزیں ہو رہی ہے یا چیزیں سوچی جا رہی ہے. پھر انٹرنیٹ پر ایسے سینسیشن کریٹ ہو رہے ہیں، لوگ ویوز کے اور لائکس کے چکر میں ایک سے ایک چیزیں بنا رہے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں قیامت کب قائم ہونے والی، اور بس وہ کچھ تو بھی ایک ایسی بات بولے گا کہ تعجب کر دیں گے، اور لوگ سوچنے مجبور بھی ہے. لوگ بول رہے صحیح بات تو نہیں، تھوڑا اس کو ویریفائی تو کر لیں. سبحان اللہ، قرآن و سنت کے اندر علامت قیامت اتنی واضح ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اتنی واضح ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ عزیز یہ گمراہی اور جو آج کل کے نئے نئے فتنے آ رہے ہیں مختلف ناموں سے، ہم انشاءاللہ عزیز اس سے بچ جائیں گے، خود بچیں گے، اپنے آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ عزیز ہم محفوظ رکھیں گے. تو علامت قیامت یاد رکھیے کوئی بری اور اچھی نہیں ہوتی ہے. علامت قیامت کا معنی ہوتا ہے قیامت کب آئیں گی اس سے پہلے ایک نشانی. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ سفر کر کے جا رہے ہیں، تو آپ کتنے دور ہے آپ کے ڈیسٹینیشن سے. پہلے میل کے پتھر ہوتے تھے، مائل سٹونز لگے ہوئے ہوتے تھے. آج کل مختلف قسم کے چارٹس وغیرہ لگے ہوتے ہیں نا، کہ اب آپ جو ڈیسٹینیشن جا رہے ہیں، سمجھ لیجیے یہاں سے آپ بمبئی کی طرف جا رہے ہیں، تو بمبئی اتنے دور، بمبئی اتنے دور، پونا بیچ میں ناس، سب کی وہ ڈائریکشن دیتے رہتا ہے. تو یہ علامتیں ہیں. تو یہ اچھی اور بری دونوں ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر علامت بری ہے. ٹھیک ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، نارمل چیز بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جیسا مثال کے طور پر قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے بڑی بڑی عمارتیں عرب کے علاقے میں بنیں گی. تو دیکھو ہاں یہ دیکھو عربوں نے عمارتیں بنا دی بڑی بڑی، اب یہ برا کام کر رہے ہیں، علامت قیامت ہو گئی ثابت اب آنے والی. لیکن کہیں بھی حدیث نے نہیں کہا کہ بڑی عمارت بنانا یہ غلط کام ہے. علامت ہے، وہ نشانی ہے کہ اس سے پہلے یہ چیز ہوں گی. تو علامت قیامت اچھی بھی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، بٹ وہ نشاندہی کرتی ہے، جیسا کہ ایک مائل سٹون نشاندہی کرتا ہے کہ آپ اپنے ڈیسٹینیشن سے کتنے دور ہے، اس کو جاننے کی چیزیں یاد رکھیں. دوسری چیز، علامت قیامت میں بڑی اور چھوٹی دو نشانیاں یاد رکھیں. ہم چھوٹی نشانی میں سے ایک نشانی دیکھیں گے صرف، جو آج دیکھیں گے صرف، اور اس کے بعد جتنی دیکھیں گے وہ سب بڑی دیکھیں گے، اور بڑی نشانیاں 10 دیکھیں گے. تو کل ہم 11 نشانیاں دیکھیں گے یاد رکھیں صرف، جس میں سے ایک چھوٹی اور 10 بڑی. آپ کہیں گے ایک چھوٹی ہم نے کیوں رکھ لی اور 10 بڑی کیوں؟ چونکہ وہ ایک چھوٹی جو ہے وہ بڑی اہم علامت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ایک علامت کے جو چھوٹی علامت ہے قیامت کی، اس علامت کے ظاہر ہونے پر دیگر علامتیں ظاہر ہونا چالو ہو جائیں گی. مطلب ہم یہ کہیں گے یہ چھوٹی علامتوں کا اینڈ ہوگا، اور اس کے بعد اسی علامت کے ساتھ بڑی علامتیں ظاہر ہونا چالو ہو جائیں گی. تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو تو پھر کیا ہو جائیں گا، وہ علامتیں آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ ایسا کیا ہو رہا تھا، یہ پہلے کیا ہوا تھا جو یہ ہو رہا ہے. تو میں نے ایک سیشن وہ کر لیا، اور یہ اپنے ساتھ ساتھ چھوٹی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ اہم علامت ہے، اس لیے کہ جو امام مہدی کا ظہور کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اہم علامت ہے. امام مہدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ، ہدایت والا. یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے، ٹائٹل ہے ان کا، یاد رکھیں. نام وغیرہ ہم تفصیلات دیکھیں گے. تو یہ ٹائٹل ہے. تو مہدی کا انتظار سب کر رہے ہیں، یاد رکھیں. مہدی کا تصور یہود اور ظاہر سی بات ہے جو ان کی زبان ہے ہیبریو جو یاد رکھیے وہ عربی جیسی زبان ہوتی ہے، سسٹر لینگویج سے یاد رکھیں. تو ان کے پاس ہی مہدی کہا جاتا ہے، تو وہ بھی انتظار کر رہے ہیں ایک مہدی کا. ٹھیک ہے، عیسائی بھی جو ایک مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، یاد رکھیں. اور ان کے نزدیک وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے، دوبارہ آئیں گے قیامت سے پہلے، یا ایک مہدی آئیں گے، ان کے پاس بھی ایک ہوا ہے. اسی طرح مسلمانوں کے جو مختلف فرقے ان کے اندر بھی مہدی کے بارے میں بات ہے، انتظار کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہمارے مہدی کہیں چلے گئے، پردہ پوش ہو گئے، وہ نکل کے آنے والے. تو سب جگہ مہدی کا تصور ہے، یاد رکھیں کہ کوئی ایک ہے جو قیامت سے پہلے آئیں گا، اور زمین پر جو فتنہ اور فساد اس سے پہلے مچا تھا اس کو ختم کریں گا، امن و امان قائم کریں گا. اور اللہ تعالیٰ کی حکومت، امن و امان والی حکومت، ہر مذہب والا یہودی کرے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت لائی تھی اس پر، عیسائی کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر، ہم کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا جو شریعت داخلہ اسلام پر، سب لوگ کہیں نہ کہیں مان رہے ہیں. تو یہ علامت امپورٹنٹ ہے، اپنے آپ یاد رکھیں. اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں یہ ایک ایسی علامت ہے، یاد رکھیں جس کے بارے میں امت مسلمہ کو بڑا گمراہ بھی کیا گیا.
بہت گمراہ کیا گیا، اور آئے گئے دن لوگوں نے اس کے دعوے کے. اگر آپ یہ سیشن اور اس سیشن کے بعد کے جو 3 سیشن خاص طور سے اور آئیں گے، ٹوٹل تو 5 ہی لیکچرز ہیں، آپ آئیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے اگر کسی بھی انسان نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے تو یاد رکھیے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا آج کے زمانے میں. چونکہ ابھی وہ حالات ہی نہیں آئے کہ امام مہدی آئیں گے. امام مہدی کو آسمان سے نہیں اترنے والی بات یاد رکھیں، وہ پیدا ہونے والے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد بڑے ہوں گے جس طرح سے عام لوگ ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے، وہ آنے والے، چونکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا. مہدی کا معاملہ ویسا نہیں، یاد رکھیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ چھپی ہوئی کوئی علامتیں نکل کے آ جائیں گی، آسمان سے اتر کے آئیں گے، وہ پیدا ہوں گے. اور جب آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بتایا، نام، نسب، حلیہ، مطلب ایون حدیث کے اندر ناک اور نقشہ، شکل اور صورت کے تذکرے ہیں، اس کے بعد ہی پتہ نہیں کون کون دعویٰ کر رہا ہے اور مسلمان اس کے پیچھے چل بھی رہے ہیں. امیزنگ جس کو بولتے ہیں. تعجب پہ تعجب کی بات ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے جائیے 100 کلومیٹر ایک شخص آپ کو ملیں گا اور اس کو فلاں کرنا ہے، اور مجھے کچھ نہ بتا، اس کو حلیہ نہیں، کچھ نہیں، نام نہیں، نسب نہیں، تو کتنا کنفیوژن ہوگا آپ کا. آپ کہیں گے بھائی یہ تو عجیب کام دے دیا فیض صاحب نے. آپ جائیں گے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی پکڑا دیں گے. اب تو کچھ بولے ہی نہیں انہیں. 100 کلومیٹر بعد جاؤ، ایک آدمی ملیں گا، اس کو دے دو. یا اگر میں آپ سے کہوں 100 کلومیٹر بعد جاؤ، وہاں ایک مخصوص پتھر کے پاس ایک آدمی اس لباس میں ملیں گا، اس کی شکل و صورت ایسی ہوں گی، اس کے بعد فلاں فلاں چیزیں ہوں گی، اس کا ٹیلی فون نمبر یہ ہے، اس کا نام پوچھیں گے تو یہ ہے، میرا نام بتاؤں گے تو آپ کو یہ جواب دیں گا، یہ جواب دینے کے بعد آپ کو وہ یہ چیز دیں گا، وہ چیز دینے کے بعد آپ میری یہ چیز اس کو پہنچا دیں. کتنی وضاحت ہو گئی. اب اس کے بعد بھی کوئی جا کر کسی بھی ایرے غیر نتو گہرے کو پکڑے اور کہے کہ بھائی فیض صاحب نے آپ کو دیا ہے، تو آپ کہیں گے یار اس سے بڑا احمق آدمی تو ہو نہیں سکتا. تو اگر وہ نشانیوں کو آپ دیکھ لیں، ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی علم حاصل کر لیں، تو یہ جو نت نئے فتنے آ رہے یاد رکھیے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وہ سب ختم ہو جائیں گے یاد رکھیے. مطلب اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہیں گا یاد رکھیے. اور یہ بات میں نے اس 2011 کے لیکچر میں بھی کہی تھی، ابھی ریپیٹیشن ہے صرف اس بات کا، کہ ہمارے شہر عزیز کے اندر ایسے بھی لوگ گزرے یا گزر رہے یا ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی ہونے کا اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد لوگ مان بھی رہے اس چیز کو. آپ ایک علامت بھی اگر یا ایک نشانی بھی امام مہدی کے تعلق سے پڑھ لیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے پڑھ لیں گے تو آپ کہیں گے سب باطل، سب جھوٹے جس نے بھی دعویٰ کیا. مطلب یہ کوئی بہت ایسی چیز نہیں کہ وہ مطلب زمین کے اندر 100 کلومیٹر کھودنے کے بعد ایک پتھر کے اندر سے ایک پتھر نکلتا، اس پتھر میں ایک پتھر رہتا اور اس پتھر کی فلاں اس کے پیچھے کچھ بھی ایسا نہیں ہے. یہ ایسی چیزیں یاد رکھیں جیسا روشن سورج چمک رہا ہے نا، یہ ویسی علامتیں ہیں. اس کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، اس کو آپ دیکھ لیں گے. میں انشاءاللہ جب باتیں رکھوں گا تو آپ خود تعجب کریں گے. تو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان عقائد کو خاص طور سے، علامت قیامت کو خاص طور سے غور سے مسلمانوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اور ہماری نسلیں جو ہے اس قسم کے بہکاوے میں، لوگوں کے بہکاوے میں، کوئی مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی فلاں دعویٰ کر رہا ہے، ان تمام سے اپنی حفاظت کر سکے تک. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے امام مہدی کے تعلق سے بہت زیادہ غلط فہمی ہے. امام مہدی نکل کر آئیں گے یاد رکھیں، ہم کو نکالنا نہیں ہے، اس بات کو بھی سمجھے. لوگ نکالنے پہ تولے. جب سے حالات دنیا کے خاص طور سے پچھلے 6 مہینے میں جو حالات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، اور فلسطین کا جب سے ایشو ہوا ہے، امت مسلمہ نکالنے پر تلی امام مہدی کو. وہ آئیں گے، وہ پیدا ہوں گے، وہ ایک زمانہ ہوگا. نکالنا نہیں ہے، آپ کو تلاش نہیں کرنا ہے نا. لوگ ترانے گا رہے ہیں کہ مہدی آ جائے، تو کوئی انتظار کر رہا ہے کہ ہاں اب بس اب. تو کوئی کہہ رہا بس 1 ہفتے کے اندر، کوئی کہہ رہا 1 مہینے کے اندر، کوئی کہہ رہا بس یہ جو 30 تاریخ ہے نا اس پہ یہودیوں نے فلاں کرنے والے اسرائیل میں، تو 31 تاریخ کو امام مہدی. یہ تک ہو رہا ہے. یاد رکھیے، یہ بالکل لیٹسٹ نیوز بتا رہا ہوں جو چل رہی ہے کہ اب اسرائیل کے اندر ایک بچڑا ہے جو 10ویں قربانی جو دینے والی ہے. اس سے پہلے 9 قربانی انہوں نے دے چکے ہیں، جو زعفرانی رنگ کے جو بچڑے کی اب وہ قربانی ہونے والی ہے، وہ 10ویں رہنے والی ہے، اور وہ 30 کو ہے. تو 31 کو امام مہدی، بس اب زیادہ نہیں ہے. مطلب ابھی ہم بات کر رہے ہیں حاجی کل کا لوگوں نے پریڈکشن کیا ہوا ہے، یہ آن لائن جا کے دیکھ لیجیے آپ، جو یہ 1 ہفتے سے ہی تماشا چل رہا ہے. تو یہ 5-6 مہینوں میں تو ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ امام مہدی نکل کر آ ہی جائے. اب وہ آنے والے نہیں نکل کے اس طرح سے. ہم لوگ جب علامتیں پڑھیں گے، حالات پڑھیں گے اور دیکھیں گے، احادیث میں غور کریں گے، تو وہ نکلیں گے نہیں، آئیں گے نہیں. وہ ایک موقع اور زمانہ ہوگا جو آج کا زمانہ نہیں ہے. جب میں وہ علامتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کہیں گے یہ وہ زمانہ نہیں ہے جس میں آنے والے ہیں. سمجھ رہا بات؟ دوسرا، اگر آپ چاہتے کہ امام مہدی آئے اور کچھ کرے، تو کیا آپ نے اور ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ ان کے ساتھ رہے؟ پتہ چلا وہ آگے اور ہم کو ڈکلیئر کرے تم تو مسلمان ہی نہیں ہے. حالات تو ایسے بنا لیے نا. اگر انتظار بھی کر رہے ہیں کہ آج آئے، آج فلاں ہے، تو کیا ہم ریڈی ہیں لیڈرشپ میں جانے کے لیے ان کے؟ وہ بھی تو سوچو ذرا. اچھا، امام مہدی سے اتنی محبت ہے کہ وہ آئے، تو ویسی تیاری بھی تو ان کے سے بننے کی کوشش بھی تو کرو، ہے نا. تو کیا ہے، بہرحال وہ چھوٹی باتیں انشاءاللہ امام مہدی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے جو رکھنے کی جو کوشش کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں بہت تفصیل میں جو ہے چیزیں بتائی ہے.
ان تفصیلات میں سے پوری احادیث میں نہیں رکھ پاؤں گا چونکہ وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں. مختصر سی جو چیز ہے آپ کے سامنے کوشش کروں گا. کم و بیش میں جو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک 15 سے 20 کے قریب حدیث ہیں جس کے اندر ان کا تذکرہ نام کے ساتھ ہے اور کچھ میں نام نہیں لیکن اشارہ اور علامتیں رکھوں گا. مکمل طور سے وہ حدیث ہے جس میں سب میں نام اور سب میں تذکرہ آتے ہوئے میں نہیں رکھ پاؤں گا چونکہ کافی وقت لگے گا. تو اس سے میں سمجھ رہا ہوں آپ اس بات کو بھی سمجھ گئے کہ کتنی جگہ ان کا تذکرہ آیا ہے. اگر کوئی ایک حدیث ہوتی جس میں ایک بات آتی تو آپ کہتے ہیں یہ ایک ہی حدیث ہے لیکن صحیح ہے تو ماننا ہی پڑے گا. تو ٹھیک ہے لیکن یہاں تو متواتر ہے, مطلب اتنی روایت ہے امام مہدی کے تعلق سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھے مطلب متواتر وہ روایت ہوتی ہے کہ سارے لوگوں کا, مطلب اتنے لوگوں نے ایک حدیث کو بیان کیا کہ سب کا ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو. پاسبل ہی نہیں ہے کہ سب ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہو, اتنی جگہ سے باتیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ متواتر تک یہ جو سندیں جاتی ہے یاد رکھیے. لہٰذا ہم انشاءاللہ عزیز کچھ تھوڑی سی باتیں یاد رکھیں جو اس وقت میں جو طے کیا گیا میں رکھنے کی آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کوشش کرتا ہوں. آئیے امام مہدی کے ظہور کے تعلق سے, مہدی کا معنی میں نے آپ کو رکھ دیا ہدایت یافتہ. ٹھیک ہے, جس کو ہدایت ملیں گی, یہ آپ کا ٹائٹل ہے, لقب ہے آپ کا. یاد رکھیے نام نہیں یاد رکھیے, نام وغیرہ چیزیں انشاءاللہ عزیز آئیں گی یاد رکھیے. اب اسی طرح دنیا دو یاد رکھیے ظلم کی طرف جا رہی ہے, ظلمات کی طرف جا رہی ہے, برائی کی طرف جا رہی ہے اور یہ برائی بڑھتے جائیں گی, بڑھتے چلے جائیں گی, بڑھتے چلے جائیں گی, حتیٰ کہ اللہ رب العزت پھر ایک امت میں ایسا شخص پیدا کریں گا جو اس امت کو جو ظلم کے تحت دبی تھی یا ظلم اس دنیا میں پھیلا تھا, اس ظلم کو وہ ہٹا کر یاد رکھیے امن و امان سے تبدیل کر دیں گے. یاد رکھیے یہ وہ شخصیت ہوں گی اور یہ قیامت سے پہلے ہوں گی, اور قیامت سے پہلے ہونے والی یہ جس کو ہم کہیں گے آخری چھوٹی علامت ایک طرح سے, اور بڑی علامت سے پہلی کی یہ سیڑھی یاد رکھیے. اس کے بعد پہلی بڑی علامت انہی کی زندگی, امام مہدی کی زندگی میں پہلی بڑی علامت بھی ہو جائیں گی شروع. تو جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں تو اس سے سوال کرنا چاہیے کہ دوسری علامت کہاں ہے اس کی بعد والی, اور وہ اتنے جلدی اتنے کم وقت میں ہونے والی ہے کہ اللہ کے رسول نے حدیث میں یوں فرمایا کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ ایسی ایک کے بعد ایک آئیں گی جیسے کہ ایک مالا ٹوٹتا ہے اور پھر جب ٹوٹتا ہے تو ایک کے بعد ایک موتی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ٹوٹ کے ایک گرتا پھر 2 مہینے بعد دوسرا گرتا. آپ دیکھیے کسی مالے کو آپ ایسا توڑتے پورے موتی ایک ساتھ نکل جاتے ہوئے, تو ایک کے بعد ایسی آئیں گی. اور میں آپ کے سامنے جب باتیں رکھوں گا آپ بھی کہیں گے ہاں یہ تو بالکل ایک میں دوسری علامت, دوسری میں تیسری علامت اور تیسری میں چوتھی علامت. اسی لیے انشاءاللہ عزیز یہ جو لیکچرز ہم دیکھیں گے جو آج پہلی کڑی تھی, کسی بھی لیکچر کا اینڈ نہیں ہوگا, ہر لیکچر کا اینڈ دوسرے لیکچر میں ہوگا چونکہ وہ اس علامت میں جا کے ملتی ہے, وہاں ہو رہا ہے. ایسے امام مہدی یہاں سے ظاہر ہوں گے لیکن ان کی وفات ہوں گی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اس میں چل جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کا خروج ہوگا, تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم ڈسکنٹینیو کرنا پڑے گا. دجال کے واقعے میں آدھا جائیں گے, آدھا واقعہ آئیں گا. دجال کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج, یاجوج ماجوج آئیں گے تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے وہ بھی اس میں مل جائیں گے. تو ساری علامتیں ایک کے اندر ایک کڑی ہے, کوئی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے اس کے اندر. یاد رکھیے ایک سیشن میں ایک چیز ہوں گی, اگلے سیشن میں پھر اسی کا ایک پارٹ رہے گا. تو فرسٹ سیشن اگر آپ سنیں تو غور سے سنیں کیونکہ اگلے سیشن میں سے کڑیاں بہت زیادہ جڑی ہوئی ایک دوسرے سے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, دجال کا خروج, یاجوج ماجوج کا خروج اور باقی 7 علامتیں اور بھی انشاءاللہ عزیز آئیں گی. یاد رکھیں اب ہم مہدی کون ہوں گے, ان کا ظہور کی وجہ کیا ہوں گی, کیوں آئیں گے, اسی طرح وہ کہاں ظاہر ہوں گے, اسی طرح انشاءاللہ عزیز کیا اس وقت وہ دنیا میں موجود ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو ہے ان کا کام کیا ہوگا, وہ کیا کیا کریں گے, اور ان کے پیروکار ماننے والے کون ہوں گے, یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز. سب سے پہلی چیز تو امام مہدی یاد رکھیے ابھی نہیں ہے. یاد رکھیے ایک سوال کا جواب یہیں دے رہا ہوں, وہ ابھی نہیں ہے, وہ پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے, اور وہ آخری ایک طرح سے چھوٹی علامت اور بڑی علامتوں کی شروعات آپ ہی کی زندگی میں انشاءاللہ عزیز. یاد رکھیے اب آپ کا نام اور نسب کیا ہوگا, تو یاد رکھیے آپ کے نام و نسب کی تفصیلات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دی. آپ کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ. حدیث میں آپ نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سے ہوگا. تو کیا نام ہوگا, محمد بن عبداللہ, یہ مہدی کا نام ہوگا. اب آپ دیکھیے علامت, اب جتنے لوگوں نے دعویٰ کیا مہدیوں نے کہا ہے کسی کا نام محمد بن عبداللہ, بتائیے مجھے. اتنی علامتیں واضح یاد رکھیے. کیا فرمایا آپ نے کہ وہ اس کا نام میرے نام سے ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کا نام سے. تو یاد رکھیے ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ. یاد رکھیے آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد, مطلب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. یاد رکھیے, اور آپ حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے آئیں گے, حسن بن علی ان کی اولاد سے ہوں گے. یاد رکھیے تو امام مہدی جو ہے یہ اہل بیت سے ہوں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے, اور بالخصوص جو حدیث میں آتا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے آپ ہونے والے. یاد رکھیے ابو داؤد کی روایت میں الفاظ یوں ہیں, اگر دنیا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دیں گا, ٹھیک, حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو مبعوث کریں گا, ایک ایسے شخص کو بھیجیں گا, فرمائیں گا جو مجھ سے ہوں گا. ٹھیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہوں گا اس کا نام میرے نام سا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوں گا. تو یہ تفصیلات پوری آ گئی کہ مہدی کون ہوں گا, کس خاندان سے ہوں گا,
کیا نام ہوگا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام مہدی کے تعلق سے یہ بھی بات آتی ہے حدیث کے اندر کہ امام مہدی کی شکل و صورت کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرما رکھا کہ امام مہدی جو ہوں گے، یاد رکھیے، وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے۔ چوڑی پیشانی سمجھتے ہیں؟ اس کی پیشانی بڑی ہوتی ہے، بال سامنے کے کم ہوتے، پیچھے سے شروع ہوتے ہیں نا، لیکن وہ گنجا نہیں، یاد رکھیے، لیکن پیچھے سے شروع ہوتے ہیں نا، بڑی، ان کی پیشانی بہت چوڑی ہے، کچھ لوگوں کے بال بہت آگے تک ہوتے ہیں، تو چوڑی پیشانی والے ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا کھڑی ناک والے ہوں گے۔ یہاں کئی ایسے مہدی کے دعویٰ کرنے والے ہیں، مطلب بولنے کو بھی شرم آتی ہے، اللہ نے ان کو بنایا، لیکن دعوے ایسے نپے چپے نوک کے اور جو ہے دعوے کر رہے ہیں کہ مہدی ہوں میں۔ مطلب یہ علامت سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں، بھائی تو تیرا شکل و صورت دیکھ لے، تیرے سر کے بال چلے گئے پورے، تیرے ناک اپنے آپ کو دیکھ لے۔ یہ احادیث کے اندر، یہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ وہ چوڑے چہرے، مطلب سر جو پیشانی والا ہوں گا، کھڑی ناک والا ہوں گا، پتلی ناک جو کھڑی ہوتی ہے، بیچ میں سے جو اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اتنے تفصیلات تک حدیث کے اندر ہے۔ آپ سمجھے؟ مطلب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ نام سے ابتدا کر لے، شکل و صورت سے ابتدا کر لے تو یہ مسئلہ ہی نہیں آئیں گا، لیکن عجیب بات ہے، امت کال جہالت کا یہ عالم ہے، ہر ایرا گہرا، مطلب ہمارے پڑوسی ملک میں تو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک نے اعلان کرا ہوا، معلوم؟ ہمارے ملک عزیز میں تو الحمدللہ 2 4 5 ہی شاید ہوں گے دعوے دار، ہمارے پڑوسی ملک میں ہر ڈسٹرکٹ میں اعلان کیا ہوا ہے، اور تعجب کی بات ہے سب کا یوٹیوب چینل ہے۔ میں تھوڑے دن پہلے ایک مہدی نے مجھے وہ کیا، کانٹیکٹ کیا ای میل کر کے، آپ کی مدد چاہیے مجھے، تو میں نے کہا آپ مہدی اور میری مدد چاہیے تو بتائیے، فرمائیے کیا مدد چاہیے۔ ایک بار ایک شخص نے کانٹیکٹ کیا، بولے میں عیسیٰ ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹی وی چینل پہ جو ہے میرا پروموشن کریں۔ میں نے کہا آپ نے تو سیدھا جبرائیل علیہ السلام کو بولنا چاہیے بات، آپ مجھے بول رہے ہیں اگر، یار تعجب کی بات ہے، مطلب آپ عیسیٰ ہے، آپ کا تو کیا معاملہ ہے؟ اور اتنا بے ڈھنگی صورت کا آدمی تھا وہ، مطلب اس کو، مطلب آپ اگر کرسی پہ بیٹھے گا تو کوئی کرسی پہ آ نہیں سکتا ہو، شکل و صورت سب مس ہو گئی، اتنے یہ گال اتنے بڑے ہو گئے، سب مل گئے، اللہ نے بنایا، لیکن دعویٰ دیکھو اس کا، نے رسالت کا دعویٰ کیا، تو کہہ رہا کہ مجھے بولے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور پھر جب میں نے کہا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، کہ میں نے مذاق اڑا دیا، کلپ بنا کے اپلوڈ کر دیا میں نے، پھر تو بہت اس نے بد دعائیں دی بیچارے نے مجھے کہ تیرا ایسا ہو، تیرا فلاں ہی ہو، میں نے کہا دیتے رہو۔ تو حالت یہ ہے، کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مہدی، علامتیں ایسی واضح ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، ایک حدیث اٹھائیے، آپ بولیں گے یار یہ تو مذاق کر رہا بھائی، مطلب آپ سیدھے سے بولیں گے کہ اس کو سیدھا، ہم بولتے ہیں نا، ہمیں بس پونا لے جانے کی ضرورت ہے، پہلی چیز، اور وہاں پھر اس کے بعد اگر وہاں کی ضرورت نہیں ہے، مطلب پاگل نہیں ہے، تو پھر دوسری چیز کی ضرورت ہے، کیا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ عقل مند اور ہوشیار لوگ ہیں۔ بہرحال مطلب اس کی عقل ٹھکانے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑیں گے، راستہ چلتے آپ کی ماں کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا کہ یہ میری بیوی ہے، تو کچھ اس کو سمجھانا پڑتا ہے آپ کو آرام سے، پہلے تو آپ پاگل سمجھ کے سمجھا دیتے، میرے بھائی کیا کر رہا ہے، چل آ جا ادھر، نہیں مانا تو پھر آپ سمجھاتے، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے لوگوں کا۔ بہرحال تو لوگ ایسے دعوے کرنے، آج جو امیزنگ چیز ہے، تو آپ بہرحال اس کا نام محمد ہوں گا، اس کے والد کا نام جو ہے، میرے والد کا نام عبداللہ ہوں گا، وہ دیکھنے دکھانے میں جو ہے چوڑی پیشانی کا ہوں گا، کھڑی ناک والا ہوں گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور مہدی یاد رکھیے، جب دنیا فتنے اور فساد میں ہوں گی پوری، مطلب جس کو کہیں گے پوری دنیا فساد میں ہوں گی، تب آ کے اس کو امن و امان سے بھر دیں گے، چاہے ایک دن کیوں نہ باقی، وہ آنا اتنا اٹل ہے، حدیث میں بتایا نا، چاہے ایک دن بھی اگر باقی تو اللہ اس دن کو لینتھ وائز بڑا کر دیں گے، مطلب آنا اٹل ہے ان کا، اس کے بغیر قیامت قائم نہیں ہونے والی، یہ بتانا آپ چاہ رہے، یاد رکھیے۔ اور مہدی کا مقام ہی ہوگا، یاد رکھیے، یہ مسلمانوں کے یونیورسل ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل لیڈر ہوں گے، یونیورسل، عالمی سطح کے، اس زمانے میں کوئی مملکت، کوئی ملک نہیں رہیں گا سوائے اکیلی لیڈرشپ رہیں گی، تو یہ ایک یونیورسل لیڈر ہے، ریلیجیس بھی اینڈ پولیٹیکل لیڈر ہیں گے، یاد رکھیے، تو بہت بڑی شخصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمانے کی فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے، دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے، اللہ تعالیٰ ان کو جو آخر وقت میں بھیجیں گا۔ اب ان کی صفات کے تعلق سے جو صفات ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا وہ چوڑی پیشانی والے ہوں گے، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی، اور لمبی ناک والا ہوں گا، وہ زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح بھر دیں گا جیسے وہ ظلم و ستم سے اس سے پہلے بھری تھی، اس کی حکومت 7 برس تک رہیں گی، 7 برس تک رہیں گی امام مہدی کی حکومت۔ جن جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا، کسی کی حکومت دیکھی آپ نے اب تک؟ حکومت تو دور، ان کی بیوی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، حالت ہی یہ ہو سکتا کچھ بیچاروں سے شادی بھی کسی نے کیا نہیں ہوگا، یہ حالت ہے ان کے۔ 7 سال کسی کے دعویٰ کر کے 20 سال ہو، کسی کی دعویٰ کر کے 30 سال ہو گیا، 7 سال کی بات ہو رہی ہے، کہاں ہے تم، کہاں ہے تمہاری حکومت، ہاں کہاں ہے امن و امان دنیا کے اندر؟ تو ایک صاحب بولنے لگے، جس نے ایک بات دعویٰ کیا کہ ہم فلاں ہیں، ہمارے پاس بولے امام مہدی آ گئے، تو میں نے کہا بھائی ابھی کہاں ہے؟ تو ٹیررزم بہت چل رہا تھا، ابھی چھپے ہوئے ہو تھوڑے دن، پھر اس کے بعد نکل کے آئیں گے۔ میں نے کہا ٹیررزم ختم کرنے تو امام مہدی آنے والا ہی، ہم کو بتایا گیا، اب یہ ٹیررزم سے چھپ کے بیٹھے ہوئے۔ تو یہی یاد رکھیے، یہ سب ڈھکوسلے لوگوں کے، تو یہاں 7 سال تک وہ آنے کے بعد حکومت کریں گے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے حضرت حسن کی اولاد سے آپ ہوں گے، یاد رکھیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا ظہور کہاں ہوگا، یاد رکھیے، تو یاد رکھیے ظہور ایک جگہ ہوگا
شہرت ایک جگہ ملیں گی، اور یہ علامات قیامت کے تعلق سے ڈسکشن ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اینڈ آف دی ٹائم ہے، قیامت سے پہلے کی بات ہے۔ دنیا کیسی دکھتی ہوں گی، کیا ہوں گی، میں نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو، ہے نا۔ جیسے آج سے 20 سال پہلے اگر میں آپ کو کہتا کہ ایک بٹن کے دبانے پہ فلاں کام ہوا، تو آپ بھی بولتے فیض صاحب کو چکر آ رہے شاید، یا بیماری ہو گئی کچھ طبی۔ لیکن آج دیکھیے آپ، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایک بٹن دبانے پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ 20 سال کی بات کر رہا ہوں، ہم بات کریں قیامت سے پہلے کی۔ سائنس ٹیکنالوجی کا کیا عروج ہوگا، ابھی اے آئی کے ذریعے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا آپ سوچیے۔ یوں زمانے کی بات ہے، تو کچھ باتیں کنفیوزنگ نظر آئیں گی، مطلب ظاہر سے کنفیوزنگ نظر آئیں گے، یار اس میں تو یہ آ رہا ہے، اس میں تو آ رہا ہے، بٹ یہ بات آپ جان لیں اور سمجھیں کہ یہ باتیں جو ہے آخرت قیامت سے پہلے کی ہو رہی ہے، یہ بہت اس کی ہو رہی ہے۔ جیسا مثال کے طور پر آج کے زمانے میں دیکھیے، ایک آدمی ہوا کسی ملک کا، شہرت کہاں ہوتی ہے اس کی، کسی اور ملک میں، کیسی شہرت ہو رہی ہے اس کی، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، تو آپ شہرت وہاں پا رہا ہے، رہتا کہیں اور ہے، سمجھ رہے نا آپ۔ تو کئی چیزیں ہوں گی اس زمانے میں، کیا کیا ہوں گا ہم نہیں جانتے، تو ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی کنفیوزنگ نظر آتے ہیں، بٹ اس کو تطبیق کا ایک اصول ہوتا ہے، جب دو باتیں ایک ہی صحیح چیز کے بارے میں بات کری ہو تو ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے، دونوں کو میچ کرنے کی کوشش کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی چیزیں کبھی دکھیں گی، لیکن اس سے آپ کنفیوز مت ہوئیے، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ساری چیزیں میں سمجھا نہیں پاؤں گا، لہٰذا آپ کتابیں وغیرہ پڑھی اور تفصیلات انشاءاللہ جائیں گے۔ اور حدیث میں کچھ حدیث کے اندر جس پہ کلام بھی کیا کچھ علماء نے، لیکن بہرحال وہ روایتیں آتی ہیں، تب ظہور کہاں سے ہوں گا یاد رکھیے۔ تو جو بات ہم کو پتہ چلتی ہوئی ہے کہ وہ مشرق سے ظہور ہوگا، ایسٹ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فرمایا عرب سے، اور عرب ایسٹ جب فرما رہے ہیں تو ان کے لیے ویسٹ جو ہوتا ہے وہی ویسٹ ہوتا ہے، یورپ وغیرہ۔ اور ایسٹ جب کہتے ہیں تو یاد رکھیے وہ ایران، عراق، ایران، افغانستان اور انڈیا، یہ ایسٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے وہاں سے۔ تو جب بھی وہ اشارہ حدیث ہوتا ہے مشرق، مشرق تو ایسٹ ہوتا ہے اس کا، اور اس سے مراد یہی لی جاتی ہے کہ یا تو عراق سے بات ہو رہی، عراق کے تعلق سے، ایران کے تعلق سے بات ہو رہی، افغانستان ہے، اور انڈیا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اس زمانے کا سب کانٹینٹ بڑا انڈیا تھا، گریٹر انڈیا جس کو بولتے ہیں، یا آج پاکستان ہے، پھر انڈیا ہے، تو اس کی بات ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو حدیث کے اندر الفاظ آتی ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے، یاد رکھیے ان کا ظہور ہوگا، یاد رکھیے، اور یاد رکھیے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ان کے لیے تیار کر دیں گا جو ان کا سپورٹ کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے سپورٹر مشرق سے مطلب ظاہر ہوں گے، ایسٹ سے ظاہر ہوں گے، ان کا ظہور لیکن ایک دوسری جگہ ہوگا، لیکن جب ان کو لوگ دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ لوگ جو ایسٹ سے آئیں گے۔ اور حدیث میں کچھ حدیث کے اندر جس پہ کلام بھی کیا کچھ علماء نے، لیکن بہرحال وہ روایتیں آتی ہے کہ وہ خراسان کی طرف سے آئیں گے، امام مہدی نہیں، ان کے سپورٹرز۔ خراسان جو ہوتا ہے یاد رکھیے ایک زمانے میں وہ ایک کنٹری ہوا کرتا تھا، سلطنت ہوتی تھی بہت بڑی خراسان، جس کے اندر ایران کا ایک بڑا پارٹ تھا اور افغانستان آج کا آتا ہے اس کے اندر، یاد رکھیں اس کو کہتے ہیں خراسان، سلطنت خراسان۔ اس زمانے میں دیکھیے آپ جب تھے خراسان کیا آتا تو آپ کو مل جائیں گے ایگزیکٹ، تو ایران کا ایک پارٹ اور افغانستان اس کے اندر آتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے تھے خراسان اس زمانے۔ تو خراسان کے علاقے سے ان کے سپورٹر آئیں گے جو ان کو سپورٹ کریں گے، یاد رکھیے، جب مہدی اپنے دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، ساری علامتیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، یاد رکھیں۔ اب ان کے ظہور کا وقت کیا ہوگا، یاد رکھیں، تو ان کے ظہور کا جو وقت ہوگا جب یہ آئیں گے، مطلب یہ پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑے ہوں گے، ان کی عمر کی تفصیلات نہیں آتی، کتنے کب پیدا ہوں گے یا عمر کتنی پائیں گے، کتنا جئیں گے، کس عمر میں مہدی بنیں گے، واللہ عالم، وہ سب نہیں۔ لیکن جب وہ آئیں گے تو حالات یہ ہوں گی، روایت میں آتی ہے خلیفہ خلافت ہوں گی، اور 3 خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑے ہو جائیں گے، مطلب خلیفہ کے انتقال کے بعد جو خلافت کے دعوے دار ہوں گے 3 لوگ ہوں گے، اور تینوں میں ڈسپیوٹ ہو جائیں گا اور تینوں لڑنے لگیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب یہاں مہدی آئیں گے تو آلریڈی مسلمانوں کی حکومت ہوں گی، ایک جس بھی فارم میں ہوں گے، کرپٹ فارم میں ہوں گے، چونکہ وہی ہے نا، جتنی برائی تھی مہدی اس کو اچھائی سے بھرنے والا تو ہوں گی۔ لیکن ابھی آپ آج اگر آپ کہتے ہیں مہدی کے بارے میں، تو آج کہاں حکومت آپ بتائیے، خلافت تو نہیں ہے، حکومت ایک الگ چیز ہوتی ہے، خلیفہ کے بیٹے کے الفاظ ہے، اور خلیفہ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی کنٹری کا حکمراں نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کا یونیفائڈ پولیٹیکل ریلیجیس لیڈر ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں 1924 میں خلافت ختم ہو گئی، یاد رکھیے، ایک اپروکسیمیٹلی ابھی تقریباً 100 سال ہوگا اس کو ختم ہو کے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، ترکی کے اندر آخری خلیفت، تو بہرحال تو خلافت ہوں گی، مطلب مسلمانوں کی حکومت ہوں گی، اور کیسے کیا وہ تفصیلات بھی آئیں گی اس واقعے میں بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو اس کے بعد آئیں گا وہ سیشن میں بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ دونوں نشانیاں بہت ایک دوسرے سے گتم گتی بولتے ہیں ایک دم ملی ہوئی ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو یہ خلیفہ کے 3 بیٹے ہوں گے، تینوں میں اختلاف ہوگا خلافت کے لیے بھی، اور اختلاف جھگڑا اس بات پہ ہوگا کہ کعبے کا خزانہ کون لیں گا، مطلب کعبے میں خزانہ ہوگا کیسا، واللہ عالم۔ کچھ علماء نے لکھا کعبے کے اندر ایک خزانہ ہے جو بہت زمانے سے ہے، ابراہیم علیہ السلام یا اس سے پہلے سے ہے، اور بہت قیمتی خزانہ ہے، یہ لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ علامات قیامت میں علامت یہ ہے کہ فرات جو ندی ہے وہ سوکھ جائیں گی، جیسی وہ ندی سوکھیں گی اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، بہت سونا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی موجود ہو تو کبھی مت جانا اس کے اندر، کیونکہ اتنی قتل و غارت گری ہوئی اس میں کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو شاید وہ خزانہ ہے وہاں لاگے رکھ دیا گیا کعبے میں، یا کعبے کا خود کا خزانہ ہے، علماء کی دونوں رائے، بہرحال واللہ عالم، یہ قیامت سے پہلے کی بات ہو رہی۔ اس خزانے کو لینے کے لیے ان میں ڈسپیوٹ کھڑا ہو جائے گا، سلطنت بھی اور خزانہ میں بھی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خزانہ جو لے لے وہ خلیفہ کہلائے، تو وہ ڈسپیوٹ کریں گے کہ میں پہلے لے لیتا ہوں، میں پہلے لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ خزانے سے مراد اب دیکھیے سونا چاندی بھی خزانہ ہے، لیکن ہم علامت قیامت سے قرب کی بات کر رہے ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں، آپ ڈیجیٹل فارم میں بھی خزانے ہوتے ہیں، آپ کے ہوتے ہی نہیں ہوتے، اب پتہ نہیں قیامت سے پہلے کن کن فارم میں خزانے ہوں گے، واللہ عالم۔ اب یہ لیکن خزانے کا تذکرہ ہے، خزانے کا ٹائپ نہیں ہے حدیث کے اندر، لیکن ڈسپیوٹ ہوگا، لوگ لینا چاہیں گے اس خزانے کو۔ اور جب جو ہے ایک جو ہے اس میں آتا ہے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے جو آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہوگا۔ سب چاہیں گے کہ کعبے کا خزانہ مجھے ملے تو میں پہلے قبضہ کر لوں بیت اللہ پہ جا کر، یہ اس ٹائم میں ہوگا، مگر کوئی بھی اس میں جو ہے کامیاب نہیں ہو سکیں گا۔ عین اسی وقت میں جو ہے مہدی کا شہر مکہ میں ظہور ہوگا، مطلب ایسٹ سے لوگ مدد کو آئیں گے لیکن آپ مکہ میں ہوں گے تب، یا ایسٹ سے نکل کے مکہ میں آئیں گے، واللہ عالم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دنیا میں بہت پھیلا ہوا ہے، یاد رکھیے مختلف جگہوں پر، وہ جہاں سے بھی گئے، لیکن مکہ میں ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ اب جن لوگوں نے مہدی کا دعویٰ کیا ہمارے اطراف اپنا، مکہ کبھی گئے بھی نہیں بیچارے، چونکہ اگر اس کو سعادت ہوتی، اس کو علم ہوتا تو وہ ایک اچھا مسلمان ہوتا انسان۔ تو مکے میں ظاہر ہونے والے یاد رکھیے، ٹھیک ہے، شہر مکہ میں ظہور ہوں گا، یاد رکھیے۔ اور یہ یاد رکھیے یہ بات عام لوگوں میں جو ہو جائیں گی، اور کعبے کے جو قریب جو ہے مہدی کی بیعت کی جائیں گی، اور لوگ جو ہے وہاں بیعت کرنے آپ کے آئیں گے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ایک روایت ابن ماجہ کی، اس کے اندر کے الفاظ ایسے ہیں: تمہارے کعبے کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک شخص خلیفہ کا بیٹا ہوگا، مگر یہ خزانہ نہ خزانہ کسی کو بھی جو ہے نہیں ملے گا۔ پھر مشرق سے کالے جھنڈے آئیں گے، ایسٹ سے، خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے، نمودار ہوں گے، وہ تم کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے جس سے پہلے تمہارے کو کوئی مثال نہیں ملتی ہوں گی۔ مطلب یہ لوگ جنگ نہیں چھوڑیں گے، تو مشرق سے جو لوگ آئیں گے وہ امام مہدی کی سپورٹ میں، اور ان 3 بگڑے ہوئے خلیفہ کے بیٹوں کو اور ان کے لشکر کو قتل کر دیں گے، تو اور ایسی قتل کریں گے، آپ سے فرما رہے ہیں جس کی مثال اس سے پہلے دنیا نے دیکھی نہیں ہوں گی، ایسی جنگ ہونے والی ہے، مثال نہیں ملتی ہوں گی۔ صوبان کہتے ہیں جو راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو میں یاد نہیں رکھ پایا، پھر آپ نے اس کے بعد اور فرمایا جب تم اس مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، خواہ تمہیں برف پر گھٹنوں کی بل چلتی کیوں نہ آنا پڑے۔ مطلب تم اگر رہو، تمہارے زندگی میں آئی تو تم ان کی جو بیعت کرو، ان کو مانو۔ تو اگر ہمارے زندگی میں مہدی آ جائے یقیناً ہم مانیں گے، اللہ ہم کو ہدایت دے اس چیز کی، ہے نا۔ تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے آپ، یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے کہ آج کے سوشیو پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل سچویشن میں ایسا کچھ بھی ہے، امام مہدی آئیں گے، خلیفہ کے 3 بیٹے، کوئی کچھ بھی دکھ رہا ہے آپ کو؟ کچھ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے ابھی۔ تو میں آپ کو وہ نہیں مایوس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو خواہ لوگ جوش میں آ رہے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں، لوگ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو ذمہ داری دی، امت مسلمہ کہہ رہی کہ مہدی آ کے ذمہ داری حل کریں گے، ہم کو اٹھنا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم کو اپنے حالات کو بدلنا ہے۔ مہدی جب آئیں گے تب آئیں گے، ابھی کیا ہو رہا ہے، یہ کر لو مہدی آنے والے، اب کیا کرنے کا، 31 کو کل کی بات ہو رہی، فلاں ارے مہدی آنے والے، حالت پورے مہدی کی بن گئی، تم کو کیا کرنا ہے، تم کو کیا کہا قرآن و سنت نے، یہ کہا کہ مہدی کا انتظار کرتے رہو، ہاں، یا ابابیل کا انتظار کرتے رہو، آگے پتھر برسائیں گے وہ، نہیں، کوئی ابابیل نہیں آنے والے ہیں، کوئی مہدی کا وقت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے، وہ جب آئیں گے تب آئیں گے، یہ زمانہ نہیں ہے، وہ اتنا سارا اب جیو پولیٹیکل سچویشن، خلافت، خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑا، خزانے کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کا کچھ بھی نہیں ہے نا، کہاں کوئی خراسان، کوئی فوج، کیا نظر آ رہی ہے اب؟ ٹھیک ہے، خراسان کے علاقے میں تو اسٹیبل حکومت ابھی بن رہی ہے، خالی ابھی تو اسٹیبل حکومت بھی نہیں ہے وہاں کوئی مسلم حکومت، آپ سمجھیے واقعات کو دیکھیے کیسے ہیں۔ بہرحال اسی طرح یاد رکھیے، اور ایک روایت کے اندر اس میں الفاظ اس طرح سے: میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارشیں برسائیں گا، زمین خوب اپنی پیداوار نکالے گی، اور لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کریں گا، مال مویشی کی کثرت ہو جائیں گی، اور امت اسلام عظیم امت بن جائیں گی، وہ 7 یا 8 برس زندہ رہیں گے، 7 برس تک امن و امان رہیں گا، لیکن ان کی زندگی 7 8، ایک روایت میں 9 کے الفاظ بھی آتے ہیں، تو میں بھی یہ 9 ایئرس دنیا میں، مطلب مہدی ڈکلیئر اور مسلمان و خلیفہ ہونے کے بعد زندہ رہیں گے، اور 7 ایئرس تک اسٹیبل حکومت کریں گے، 2 ایئرس شاید وہ اسٹیبل کرنے میں چلے جائیں گے، تو اسی لیے 7 8 اور 9 کے الفاظ بھی آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مطلب ان کی جو بھی عمر ہوں گی، اس عمر کے بعد 9 ایئرس تک وہ زندہ رہیں گے، 7 ایئرس تک حکومت کریں گے،
ٹھیک ہے، اسٹیبلش حکومت جس کو ہم کہیں گے، تو اس طرح سے اس کو سمجھا جائے گا تو بہت امن و امان ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، پھر اس کے چلے جانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر اور بھلائی باقی نہیں رہیں گی، مطلب پھر دنیا ویسی قتل غارت گیری اور برائی کی طرف بڑھ جائیں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے اندر یاد رکھیے جو الفاظ ہے اور جو پورا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ اور دیتا ہوں کیا تھا۔ بیک گراؤنڈ اس طرح سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے، اور روایت کے الفاظ اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور نیند میں آپ کے بدن مبارک نے کچھ حرکت کی، وہ ایسی حرکت تھی جو نارمل نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسی حرکت نہیں کرتے تھے، اور انبیاء یاد رکھیے نیند میں عام انسانوں جیسی حرکتیں نہیں کرتے، چونکہ نیند میں بھی جاگتی ہے، یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، ان کی خصوصیت میں سے آپ سوتے بھی تو آپ کا دل جاگتا اور عبادت کرتا تھا، اور آپ کے معجزوں میں سے معجزہ تھا آپ سامنے بھی دیکھتے اور پیچھے بھی ویسی دیکھتے جیسا سامنے دیکھتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا، یاد رکھیے۔ تو آپ سوئے ہوئے تھے اور سونے میں آپ نے کوئی ایسی حرکت کی جو امہات میں نے کبھی نہیں دیکھا، ویسی حرکت ایک نبی کو کرتے ہوئے یا اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے، تو آپ نے کہا نیند میں ایسی بدن کو حرکت دی جو آپ نے نہیں کی۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے نیند کے عالم میں کچھ ایسا کیا جو پہلے نہیں کرتے تھے، آپ کبھی ہم نے دیکھا نہیں آپ کو ایسا کرتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ اب نبی کا خواب یہ وہی ہوتا ہے، تو آپ نے کہا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ کیا معاملہ دیکھا ہے سنیے۔ عجیب معاملہ دیکھا ہے، میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے، میری امت کے کچھ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ قریش کے ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے۔ اب قریش کے ایک شخص کون ہے؟ یہ امام مہدی، چونکہ قریشی ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان سے ہے، ہاشمی ہے، یہ قریشی، یاد رکھیں، جیسے کہیں گے جو ہے حسنی ہے، یاد رکھیں امام حسن کی اولاد سے ہے نا، تو آپ کے خاندان سے ہیں۔ تو ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے جو کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھے، مطلب امام مہدی آئیں گے اور کعبے میں پناہ لے لیں گے، اور یہ 3 خلیفاؤں کے بیٹوں میں جھگڑا ہوگا۔ کعبے میں پناہ اس لیے لیں گے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کعبے کا خزانہ لے، امام مہدی وہاں پہنچے ان سے پہلے، تو وہ امام مہدی کو مارنا چاہیں گے اور پھر کیا لینا چاہیں گے؟ خزانہ لینا چاہیں گے، ٹھیک۔ تو کعبے میں پناہ لیے ہوئے تھے، جب وہ ایک کھلے صحرا میں تھے تو ان سب کو دھسا دیا گیا۔ تو وہ لوگ جب امام مہدی کو جو کعبے میں چلے جائیں گے، پناہ لیے ہوئیں گے، اور وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے جنگ لڑنے آئیں گے، ان کو قتل کرنے آئیں گے، اور خراسان سے ایک فوج نکل کے آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ایک جگہ ایسی ہوں گی جہاں صحرا کے ایک علاقہ ہوں گے، ایک عجیب جو آپ فرما رہے اور کہہ رہے وہ ایک کھلے صحرا میں جب آئیں گے تو ان کو دھسا دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کی پہچان یہ ہوں گی کہ 3 خلیفہ کے بیٹے اپنے فوج کے ساتھ ان سے لڑنے آئیں گے اور وہ پوری فوج زمین میں دھسا دی جائیں گی، یہ علامت ہوں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ ایک کھلے صحرا میں دھسا دیا گیا، یعنی زمین پھٹ گئی اور اس نے انہیں اپنے پیٹ میں نگل لیا، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تو ہر قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں، ان میں جان بوجھ کر شامل ہونے والے، مجبور کر کے لائے جانے والے اور مسافر سب ہوں گے، لیکن یہ سب لوگ ایک ہی دفعہ ہلاک کر دیے جائیں گے، البتہ روز قیامت یہ اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے۔ مطلب جب لوگ آئیں گے 3 لشکر، ان لشکر کو دیکھنے لوگ بھی ہو سکتا ہے جمع ہو جائے، غلام وہ مجبوراً لائے گئے لوگ ہوں گے، جو سروسز دے رہے ہوں گے وہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہاں سب کو دھسا دیں گا، کمپلیٹلی سب کو، اچھے اور برے سب کو۔ تو مہاتل نے پوچھا اس میں تو بیچارے مجبوراً لوگ آئیں گے، مسافر ہوں گے، راستے سے دیکھنے آ گئے کچھ لوگ کہ کیا چل رہا ہے، اتنی بڑی فوج ہے، سب اپنے کا دھس جائیں گے، سب 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 سب۔ پھر کیسے معلوم ہوگا یہ واقعہ؟ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو وہاں سے چھوڑ دیں گا، وہ یہ واقعے کو دیکھ کر آئیں گا اور لوگوں سے کہیں گے لوگوں یہ جو شخص کعبے کے اندر ہے اس کی بیعت کر لو، چونکہ واقعہ ہو گیا، وہ دھس گیا، سب پورا لشکر دھسا دیا۔ اللہ تعالیٰ مہدی کی اس طرح سے مدد کریں گا اور وہ لشکر پورا کا پورا دھس جائیں گا۔ اور اس حدیث میں خاص بات ہے، جب پوچھا گیا جو معصوم لوگ ہوں گے، مجبوراً آئے ہوں گے، مسافر ہوں گے، ان کا کیا ہوگا روز قیامت؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے، مطلب جو لڑنے آئے ہوں گا لڑنے کی نیت سے، اور جو دیکھنے آئے ہوں گا دیکھنے کی نیت سے، جو مجبور لڑنا آئے گا مجبوری کی نیت سے۔ اس سے ایک مسئلہ بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ زلزلے جب آتے ہیں اور اس میں لوگ مر جاتے ہیں تو سارے لوگ گناہگار نہیں ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گا۔ تو اس میں کیا ہے، زلزلے میں سب چلے جائیں گے، لیکن اٹھیں گے کیسے؟ نیت کے مطابق، جو لڑنے آئیں گے مہدی کے خلاف اس کے حساب سے، اور جو دیکھنے آئیں گے وہ دیکھنے کے اعتبار سے، اور جو مجبوراً لائیں گے وہ مجبوری کے اعتبار سے۔ سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال یہاں اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہو جائیں گا۔ پھر آگے خلافت کی بات، ایک جو ہے خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہوگا، اس موقع پر ایک شخص مدینہ سے فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکہ میں آ جائیں گا، مطلب مہدی پہلے مدینہ میں تھے، اسے اور پتہ چل رہا، لیکن ہر حدیث دوسرے حدیث کو جوڑتی ہے۔ ایک مدینہ سے نکل کر جو ہے وہ مکے میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکے میں پہنچے گا، مکہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، وہ اسے گھر سے نکلنے کو کہیں گے، مگر وہ جو ہے ناپسند کریں گا
جو لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے. مطلب آپ ظاہر کہاں ہونے والے ہیں؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ہوں گے. آپ آئیں گے، کعبے میں پناہ لیں گے، لشکر دھس جائیں گا اور پتہ چل جائیں گا، اور آپ بیچ میں لوگوں کی پھر بیعت لیں گے آ کر وہاں. ٹھیک ہے، بیعت کر لیں گے. اس کے خلاف لڑنے کے لیے اہل شام کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا. اور وہ خلیفہ کے بیٹے وہ لشکر مشکر لے کر آ رہے، ادھر سے بھیجا جائے گا. وہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک صحرا میں ہوں گا، اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا. جب لوگ لشکر کا یہ حشر دیکھیں گے تو شام کے جو ہے اولیاء کرام اور عبادت گزار لوگ، عراق کے منتخب اور نیک لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو جو نیک لوگ ہیں اللہ کے، جو عراق کی طرف ہوں گے، شام کے، سمجھ جائیں گے مہدی آ گئے، چونکہ ان کو علم ہوگا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ چکے ہوں گے، تو ان کو علم ہوگا. تو وہ کہیں گے ہاں یہ علامت تھی مہدی کی کہ یہ لشکر دھس جائیں گا اور وہ کعبے کے اندر جو ہے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ ہوں گے. تو وہ فوراً بولے، لوگوں کو بولیں گے ہاں بس چلو اب یہ زمانہ قیامت سے پہلے میڈیا کیسا ہوگا، بات کیسے، اللہ عالم. بہرحال آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، خدمت میں حاضر ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے. پھر قریش میں سے ایک شخص جو بنو کلب والوں کا بھانجا ہوگا مہدی کے خلاف اٹھیں گا. وہ مہدی کے حامیوں کی جو طرف ایک لشکر ارسال کرے گا، مگر مہدی کے ساتھی اس پر غالب آ جائیں گے. اب اس سے وہ حدیث پتہ چل گیا آپ کو، جو ایسٹ سے لوگ آئیں گے، مشرق سے، اور قتل کریں گے. ایک لشکر تو خلیفہ کے بچوں کا دھس گیا، وہ بات آ گئی. اب ایک دوسرا لشکر آ رہا ہے جس سے وہ لوگ لڑنے والے ادھر. دیکھیے پھر ایک نئی کڑی ملی ہم کو کہ لڑنے بھی آئیں گے، دھسنے بھی والے ہیں. ٹھیک، آئیں گے. یہ بنو کلب کا لشکر ہوگا. جو شخص بھی بنو کلب کے اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر نہ ہوگا وہ خسارے میں رہیں گا. وہ مہدی مال تقسیم کریں گا اور لوگوں کے ساتھ اپنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق معاملہ کریں گا. اس دوران اسلام زمین میں مضبوطی اور استقرار حاصل کر لیں گا. اس کی حکومت 7 برس رہیں گی. پھر وہ وفات پا جائیں گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے. اور ایک روایت کے اندر یاد رکھیے وہ 8 کی بھی لفظ ہے اور 9 کے بھی، مطلب وہ ٹوٹل سپین ان کے لائف کا مہدی بننے کے بعد 9 ایئرس 7 ایئرس تک ان کی حکومت چلیں گی، یاد رکھیے. اس کے بعد وہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے. مہدی کی بیوی کون ہوں گی، بچے کیا ہوں گے وغیرہ تفصیلات ہم لوگ نہیں جانتے، یاد رکھیے، لہٰذا اس کا تذکرہ ہم کو نہیں ملتا ہے. آپ کی وفات کے کہاں کیسے تدفین وغیرہ ہوں گی آخر میں انشاءاللہ جس وہ بات بھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، مسند احمد کی روایت کے اندر اور بھی کچھ الفاظ ہے جو چیز ہم کو ملیں گے، وہ یہ ہے: میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں. پھر فرمایا اس کا زور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہو جائیں گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے. یہ علامت قیامت میں چھوٹی علامت ہے، یاد رکھیں، کثرت سے آئیں گے. وہ زمین کو اسی طرح عدل اور انصاف سے بھر دیں گا جس طرح سے قتل اور ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی تھی. آسمانوں کے رہنے والے اور زمین کے جو ہے باسی سب اس سے راضی ہوں گے. وہ لوگوں میں برابری سے مال تقسیم کریں گا. ایک شخص نے سوال کیا اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مال دینے میں سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک کریں گا. ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ امت جو ہے محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دیں گا. نوبت یہاں تک آپ پہنچیں گی کہ مہدی ایک منادی حکم دینے والے کو دیں گا کہ حکم دو. وہ یہ اعلان کریں گا کہ لوگوں جس کسی کو مال چاہیے وہ دینار وہ چاہیے ہم دینے کو تیار ہے، مگر اس کی پیشکش کو کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا. مطلب لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے، اتنا امن و امان ہوگا کہ کوئی مال لینے کو تیار نہیں ہوگا مگر پیشکش کو قبول نہ کریں گا. صرف ایک شخص اٹھیں گا، مہدی اس سے کہیں گا خزانچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو جو ہے مہدی تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو. خزانچی اس سے کہیں گا اپنے دونوں ہاتھ سے جتنا اٹھا سکتے ہو مال اٹھا کے لے جاؤ. جب وہ شخص مال اپنی جھولی میں ڈال کر باندھ لے گا تو پشیمان ہوگا، پھر تھوڑا سا نادم ہوگا، پریشان ہوگا اور سوچیں گا افسوس امت محمدیہ میں سے کس نے بھی یہ مال لے لیا اور میں لالچی کی جیسا آیا اور یہ مال لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک، پھر وہ کہیں گا یہ مال میرا واپس لے لو. خزانچی کہیں گا میں نے دے دیا تو دے دیا، اب میں لوں گا نہیں واپس. مطلب اتنا مال ہوگا کہ کوئی لینے کو تیار نہیں، جس نے لے کر واپس دینا چاہ رہا ہے وہ اس سے کوئی لینے والا نہیں. سبحان اللہ. تو اتنا امن اور امان جب مہدی آئیں گے تو ہو جائیں گے. اسی طرح مسند احمد کی روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں: مہدی ہم میں سے ہوں گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ہی رات میں اصلاح فرمائیں گا. مہدی جو ہوں گے وہ ہم میں سے ہوں گے، آپ سے فرما رہے ہیں قریش سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح فرمائیں گا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ایک رات میں اصلاح فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک رات میں مناسب حالات بنا دیں گے پورے، جس سے ان کی حکومت قائم ہو جائے. ایک رات میں، صرف 1 نائٹ. مطلب ایک دن پہلے مہدی جو ہے کہ حالات سازگار نہیں ہوں گے کسی بھی لحاظ سے. ایک رات گزریں گے اور سیکنڈ ڈے اللہ ایسے حالات بنا دیں گا کہ امام مہدی جو ہے ساری چیزوں پہ کنٹرول کر لیں گے. تو اللہ ایک رات میں اصلاح فرما دیں گا. مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ گار انسان ہوں گے اور اللہ ایک رات میں ان کو نیک بنا، یہ سینس میں نہیں. یہ سینس میں اللہ تعالیٰ ویسے حالات بنا دیں گا
اور ایک رات میں اصلاح ہو جائیں گی پوری دنیا کی، اور مہدی کو ریسیو کرنے کے لیے یا مہدی کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سازگار حالات، جس حالات میں وہ لیڈر بنیں گے وہ بنا دیں گا۔ تو ایک رات کی بات ہے، یاد رکھیے، یہ سب چیزیں اچانک ہونے والی ہے، لیکن بیک گراؤنڈ وغیرہ سے پتہ چل رہا ابھی تو یہ حالات یا یہ نہیں ہونے والی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جو باتیں ہم کو حدیث کے اندر ملتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ دیکھیے، مہدی میری نسل سے ہوں گا، وہ فاطمہ تو زہرا کی اولاد سے ہوں گا، یہ بات بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایک اور روایت میں الفاظ دیکھیے اس طرح سے، عیسیٰ ابن مریم آسمان سے جب نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی ان سے کہیں گے تشریف لائیے اور نماز کی امامت کروائیے، وہ معذرت کریں گے اور فرمائیں گے اس امت کے امام، اس امت کے لوگوں اس امت کی امامت اس امت کے لوگوں کو ہی زیبا ہے، یہ اس امت کا اللہ تعالیٰ پر احسان اور فضل ہوں گا۔ تو یہاں دیکھیے اب جو روایت آ رہی ہے، اب روایت امام مہدی، حالات، کیسے لیڈر بنیں گے، آپ سمجھ گئے، بیک گراؤنڈ پورا سامنے آ گیا، تاریخی حوالے آ گئے۔ اب آپ لیڈر بن رہے ہیں، لیڈر بننے کے بعد حکومت کر رہے ہیں، اور حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اسی وقت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہونا انہیں کی زندگی میں، انہیں کی زندگی میں۔ اسی لیے میں نے کہا نا، یہ کڑیاں ایسی ہے کہ ایک پہ دوسری پوری جڑی ہوئی ہے، اور یہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال وہ جڑا ہوا ہے، دجال اور یاجوج میں سب ایک کے بعد ایک، مطلب بالکل ایسی ہے۔ بلکہ کچھ نشانیوں کے بعد تو اللہ کے رسول فرمایا قیامت کی جو نشانیاں ہوں گی، زمین سے ایک جانور نکلے گا اور سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا، اور آپ سے فرمایا یہ ایسی ہوں گی کہ بس ایک ہوں گی تو دوسری اس کے بعد ہو جائیں گی، اور ایسے الفاظ ہیں، ایک ہی دن میں ہے یہ۔ تو یہ علامتیں ایسی ہیں۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیے، جو لوگ دعوے کر رہے ہیں، جو لوگ ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو لوگ مہدی کا دعویٰ کر رہے ہیں، کون سی علامت فٹ ہو رہی ہے؟ میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے اب تک رکھ دی۔ اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے، ان کے 9 ایئرس کے پیریڈ میں جن نے مہدی کا دعویٰ کیا، کہاں عیسیٰ؟ کچھ نے تو مہدی کا دعویٰ کر کے جب نہیں ہوا تو خود ہی دعویٰ کر دیا میں عیسیٰ بھی ہوں۔ مطلب ایک گناہ تو کیا تھا، اس سے بڑا گناہ کر لیا، اس سے بڑا گناہ دنیا میں کون کر سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری اس کو دینے کی اس کا دعویٰ کرا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تب کوئی نبی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اس امت میں امتی کی حیثیت سے آئیں گے، یاد رکھیے، چونکہ یہاں یہ حدیث واضح کری، کیا حدیث کے الفاظ، کہ مہدی کے دور میں عیسیٰ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو نماز کا وقت ہو چکا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مہدی کہیں گے آئیے آپ امامت کرائیے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، امامت تم ہی کراؤ، اس لیے کہ تمہارے اندر سے بعض پر امام ہیں، اور یہ اس امت کا فضل ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس میں مہدی افضل نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، بات یاد رکھیے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف بتانے کے لیے کہ امت محمدیہ ہے، اب وہ اس کے فرد کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، ہے نا؟ تو اس سے وہ دونوں شخصیت افضل نہیں ہو جاتی اللہ کے رسول سے، یہ شرف ہو گیا ان لوگوں کا کہ اتنی بڑی شخصیت کی امامت کرائی انہوں نے، ہے نا؟ تو یہ بتانے کے لیے کہ اس امت کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہی چلیں گے۔ اور یہ ہر نبی کا یہ ایک، جس کو کہیں گے اللہ سے وعدہ تھا۔ آپ قرآن کو اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام انبیاءوں کو پوچھا، سوال کیا، یہ ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہو رہی، عالم ارواح میں بات ہو رہی، کیا وہ نبی جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تمہارے زندگی میں آئے تو تم اس کو مانو گے؟ سب نے کہا بالکل ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، بس، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے۔ اب تو پہلے نبی تھے، اب امتی کی حیثیت سے آئیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کا مقام اور مرتبہ ہائے رہیں گے، یاد رکھیے، چونکہ آپ نبی تھے، نئی شریعت نہیں لائیں گے، لیکن آپ نبی ہے، یاد رکھیے، لیکن آپ امتی کی حیثیت سے، لیکن نبی بھی ہے ساتھ میں، آپ کی دعا یہ قبول ہو گئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ امتی بھی بنے، یاد رکھیں۔ بہرحال تو جب نماز کا وقت ہوگا اور وہ کہیں گے آپ پڑھائیے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس امت کی، یاد رکھیں، اللہ کا احسان اور فضل ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے پیچھے آگے نماز پڑھیں گے۔ بہرحال اسی طرح جو ہے یہ جو ہے دجال نکلنے کے جو بات کی بات ہے، یاد رکھیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ جب دجال نکل جائیں گا، اور دجال کب نکلیں گا؟ جب مہدی کی حکومت ہوں گی اور بہت سارے واقعات ساتھ میں چل رہے ہوں گے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہدی آئیں گے، امن و امان ہو جائیں گا، پھر آپ جنگ کی بات کریں، ہاں مہدی آئیں گے، ظلم زیادتی ہوں گی، امن و امان ہوگا، امن و امان ہوگا، لیکن 7 سال کے لیے، 7 سال کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ظلم و زیادتی، وہ کیسے ہوں گی؟ اب دجال آئیں گا، امام مہدی کی زندگی میں دجال آئیں گا، اور اس دجال کو ختم کرنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں تھی، یاد رکھیں، دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا سوائے ایک نبی کی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے اس کے لیے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا دجال کے ابھی چونکہ وقت نہیں ہے تو اس کا ہم نہیں دیکھیں گے، لیکن بس مختصر فرما رہا ہوں، آپ نے کہا کہ دجال اگر میری زندگی میں آیا تو میں اس کو کافی ہو جاؤں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد آئیں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے امت کو مدد کریں گا، اور امت انشاءاللہ کافی ہو جائیں گی اس کی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی زندگی میں آیا تو آپ کافی ہو جائیں گے، آپ نبی تھے نا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک بار ایک شخص پہ لوگوں کا شک تھا کہ کہیں یہ دجال تو نہیں ہے، تو وہاں
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، کہا اللہ کے رسول میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. تو آپ نے کہا اگر عمر وہ دجال ہے تو اس کو قتل نہیں کر سکتا. اگر وہ دجال ہے تو نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں لیکن تم نہیں کر سکتے وہ کام. تو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے، چونکہ ایک سب سے بڑا فتنہ ہے جس کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے بہرحال تو دجال نکلیں گا، یہ تب اس کے بعد کی بات ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں جس امام کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے وہ ہم میں سے ہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور یہ وہ روایت ہے اس میں امام مہدی کا نام نہیں آتا، یاد رکھیں. نام نہیں ہے لیکن اشارہ وہی ہے، انہی کا وقت ہوگا اور وہ آئیں گے، یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں اور بھی روایت آتی ہے، جیسا جو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اس میں الفاظ یہ قریب ہے کہ عراق والوں کا غلہ اور نقد آنا بند ہو جائیں گا. قریب ایک زمانہ آئے گا کہ عراق والوں کا غلہ، کھانے پینے کی چیزیں، اور نقد، پیسہ، اکنامی ختم ہو جائیں گی، آنا بند ہو جائیں گا. ہم نے پوچھا یہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک، آپ نے فرمایا یہ پابندی عجم کی طرف سے ہوں گی. عجم کے کچھ لوگ، عراق عرب کا علاقہ ہے، عجم کے کچھ لوگ پابندی لگائیں گے. یہ پابندی کو آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں سینکشنز. تو یہ عجم کی طرف سے پابندی ہوں گی عراق کے اوپر. پھر آپ نے فرمایا ہوں گی، وہ انہیں اس سے محروم کر دیں گے، غلہ بھی بند کر دیں گے، پیسہ بھی نہیں دیں گے. اب پیسہ بولتے اکنامی. پھر آپ نے فرمایا قریب ہے کہ شام والوں کے پاس جو ہے دینار اور غلہ آنا بند ہو جائیں گا. یہ چیز شام میں بھی ہوگی. اور شام سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا شام ایک کنٹری نہیں تھا، ابھی کئی کنٹریز میں، سیریا، لیبنن، جارڈن، پیلسٹائن اور سائنائی، وہ فلسطین سے نیچے جو مصر سے جا کے لگتا ہے سینا، یہ سب علاقے ہوتے تھے. بڑا تھا، مطلب ایک کئی 4-5 کنٹریز ہے آج. ٹھیک ہے، اس کو بولتے تھے شام. تو آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ شام والوں کا بھی غلہ بند ہو جائیں گا اور ان کے بھی جو پیسے، اکنامی ختم ہو جائیں گی. ہم نے سوال کیا یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یہ رومیوں کی جانب سے ہوگا، وہ اجمیوں کی جانب سے ہوگا. رومی کس کو کہتے ہیں معلوم ہم کو؟ یوروپینس کو کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جب روم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے ہمارا یوروپ ہوتا ہے، اور یوروپین نسلیں ہوتی ہے، ریسز ہوتی ہے، یوروپین ریس. ٹھیک، تو کہا رومیوں کی طرف سے ہوگا. ایک طرف اجمی وہ کریں گے اور ایک طرف یوروپین رومی یہ کریں گے، جانب سے ہوگا. ٹھیک، اور جو ہے پھر آپ نے فرما کہا کہ میری امت کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ ایسا ہوگا جو جھولیاں بھر بھر کر انہیں بھر بھر کر گرے بغیر لوگوں کو دیں گا. مطلب حالات یہ ہوں گے جب مہدی آئیں گے، یہ دونوں علاقے عراق اور شام کا یہ حال ہوگا، دونوں کا غلہ بند اور دونوں کے پاس مال و دولت نہیں ہوں گی. اور جب یہ مہدی آ جائیں گے وہ مسلمانوں کی اکنامی کو اتنا بڑھا دیں گے، اتنا پولیٹیکل پاور گین کر لیں گے، وہ یونیفائڈ پولیٹیکل لیڈر ہوں گے اور اس کے بعد سارا امن و امان کا ماحول بن جائیں گا، یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے حدیث کے اندر الفاظ آتی یاد رکھیں، وہ یہ ہے ایک شخص کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائیں گی. امام مہدی کے تعلق سے بیعت کی جائیں گی. اس گھر کی حرمت اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب وہ اس کی حرمت پامال کر دیں گے تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں مت پوچھو. مطلب پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی ہو جائیں گی. پھر حبشی آئیں گے، حبشی لوگ، ابیسینین مطلب افریقن ریس کے لوگ، حبشی لوگ آئیں گے جو کعبے کو تباہ و برباد کر دیں گے. یہ بھی ایک علامت قیامت ہے لیکن ہم کور نہیں کریں گے، یہ الگ علامت ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، کبھی موقع ملا تو ہم دیکھیں، قرآن کا اٹھا لیا جانا، کعبے ختم ہونا، یہ سب ہے، بٹ یہ بھی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوں گا؟ آئیں گے جو حبشی آئیں گے اور وہ کعبے کو تباہ و برباد کریں گے، اور اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکیں گا. اور قیامت کی کیسے کیا کب ہوں گی ہم نہیں جانتے، لیکن حدیث میں الفاظ ہے کہ کعبہ ویران ہو جائیں گا، مکہ میں کوئی نہیں رہیں گا، بلکہ اس کی جو آپ سے فرماتے ہیں میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو آ کر اس پر کھڑا ہے اور وہ ایک حبشی ہے اور ایک کے بعد ایک اس کا پتھر نکال کے پھینکتا جا رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں. ایک روایت میں ہے کہ بیت المقدس کی بازیابی، بیت المقدس جب آباد ہو جائیں گا تو یہ مدینے کی بربادی ہوں گی، مدینہ ختم ہو جائیں گا، ایسا ویران ہو جائیں گا کہ اس کے اندر بھیڑیے وغیرہ جو مسجد نبوی میں گھومیں گے کسی کو مدینہ پتہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں، واللہ عالم کب کیسے یہ نشانیاں کیسے جوڑیں گے ایک دوسرے سے ہم نہیں جانتے، ہونے والا ہے. ایک روایت میں الفاظ ہے کہ لوگ ایک رات پہلے تک قرآن پڑھیں گے، جب دوسرے صبح اٹھیں گے قرآن کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، مصحف وائٹ پلین ہو جائیں گی، الفاظ اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، ختم، کچھ بھی نہیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ بھی علامتیں ہیں لیکن یہ ہمارے اس میں نہیں، چونکہ بڑی علامتوں میں سے نہیں ہے، چھوٹی علامتیں کئی موقع ملا کبھی اور وقت تو ہم دیکھیں گے ان میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. بہرحال ابھی نہیں تھا، بس مہدی کے بارے میں لینا تھا.
تو حبشی آئیں گے، کعبے کو تباہ و برباد کر دیں گے اور ایسی تباہی مچائیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیے۔ اس کے بعد یہ گھر کبھی آباد نہیں ہو پائیں گا۔ یہی لوگ ہیں جو اس کے خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ پہلے بھی خزانے کا جنگ ہوئی، مہدی آ گئے، بعد میں بھی ہونے والی، لیکن وہ لے کے جائیں گے۔ سیکوینس کیا ہوں گا واللہ عالم، کیا ترتیب ہوں گی، کتنے زمانے بعد کیا، واللہ عالم، سب ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ہونے والا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح روایت ہے، بخاری کی روایت میں الفاظ سنی اس طرح سے، تم اس وقت کس حال میں ہوں گے جب تم میں جو ہے ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوں گا۔ اس دن تم لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوں گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے، یہ انشاءاللہ جس ہمارا نیکسٹ ٹاپک رہے گا، انشاءاللہ آج کا ٹاپک نہیں ہے، بہت یونیک سیکوینس ہے، یاد رکھیں، اور یہ اس کے ساتھ جڑتا ہے پورا واقعہ، امام مہدی کے ساتھ ہی چلے گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہے، یہ کام اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک ان میں 12 خلیفہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب امت مسلمہ جو ہے وہ لگاتار چلتی رہیں گی، لڑتی رہیں گی، حق کے لیے اپنے آپ کو وہ کرتی رہیں گی، اور یہ کام آپ فرما رہے ہیں، یہ کام اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک ان میں 12 خلیفہ نہ ہو گزرے۔ جابر کہتے ہیں، جو حدیث کے راوی کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو میں سن نہ سکا، میں نے جو ہے والد صاحب سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا سب خلیفہ قریش میں سے ہی ہوں گے۔ تو امام مہدی یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، اور مسلمانوں کے ٹوٹل بڑے، جس کو کہتے ہیں اثر انداز، 12 خلیفہ ہوں گے۔ لیکن یہ 12 خلیفاؤں کو آپ شیعوں کے 12 اماموں سے کمپیئر مت کیجیے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ 12 خلیفہ، جن 12 خلیفاؤں میں سے کچھ کے نام ہم کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ 4 خلفائے راشدین سب سے پہلے، اس کے بعد حسن بن علی، یہ بھی خلیفہ تھے، 6 مہینے خلافت چلی آپ کی، ان کو بھی علماء شامل کرتے ہیں، یہ بھی خلفائے راشدین میں سے، اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ملا لے تو یہ ہو گئے 6، اور امام مہدی آخر میں آنے والا لاسٹ خلیفہ، اس کے بعد پھر نہیں ایسا کوئی لیڈر آنے والا مسلمانوں، وہ لاسٹ 12، یہ بھی حدیث کے اندر آ گیا، لاسٹ 12 ہے، لیکن شیعوں کے 12 امام والا عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک الگ ہے، تو وہ 12 ہوں گے۔ بیچ میں کون 5 ہے ہم نہیں جانتے، تو یہ 7 ہو گئے ہمارے پاس، 4 خلفائے راشدین، حسن بن علی رضی اللہ عنہ یاد رکھیے، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد آخری 12ویں نمبر پہ آئیں گے، یہ تو ٹوٹل 12 مسلمانوں کے بڑے یونیورسل لیڈرز ہوں گے، یاد رکھیں، راشدون جس کو کہتے ہیں، یا جو خلیفہ ہوں گے، یاد رکھیں، جس میں سے امام مہدی آخری 12 ہوں گے، یاد رکھیں۔ اس کے بعد ایسا کوئی پھر خلیفہ اور ایسی کوئی لیڈرشپ اس کے بعد نہیں آنے والی، یاد رکھیے، اور انہی کے زمانے میں یاد رکھیے جو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال کا خروج ہوں گا، یاد رکھیے۔ تو انشاءاللہ عزیز ہم جو اس کے بعد کا جو چیپٹر لیں گے وہ دجال کا خروج لیں گے، چونکہ دجال کے نکلنے کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ امام مہدی کے دور میں دجال آئیں گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر یاجوج اور ماجوج آئیں گے، اور باقی پھر 7 علامات اس کے بعد ہوں گی۔ تو ہم وہ 7 علامات ایک ہی ساتھ دیکھیں گے، چونکہ چھوٹی ایک کے بعد ایک، مطلب ان کے بارے میں ڈیٹیلس نہیں ملتی ہے، ایک 2 3 حدیثیں وہ ہم دیکھیں گے، لیکن یہ علامتیں خاص طور سے ایک چھوٹی تھی جس کو ہم نے تفصیل میں لیا، اس کے بعد والی جو 3 آئیں گی یہ بڑی علامتیں، اور اس کے بعد کے 7 ایک ساتھ لیں گے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس کے بعد ہوں گی۔ تو یہ فرسٹ علامت تھی جو ہم نے لیا۔ اس کے بعد روایتوں کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے، یاد رکھیں، مسلمانوں میں عادل جو ہے خلیفہ رہیں گے، حکومت کریں گے، اتنا امن و امان ہوگا، زمینیں وہ کریں گی، بارشیں برسیں گی، اور یہ ہوں گی، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں اگر کوئی ایک دانہ لے کر پتھر پہ بھی پھینک دیں گا تو وہ اگ جائیں گا، اتنا امن و امان آ جائیں گا، 7 ایئرس تک یہ امن و امان کا ماحول چلتا رہے گا۔ لیکن پھر اس کے بعد ساری چیزیں ہونے والی، وہ کیا ہوں گی، وہ ساری چیزیں جنگیں وغیرہ ہم انشاءاللہ اگلے اس میں دیکھیں گے کہ ان کے اس امن کے بعد کیا ہوں گا، اور اس کے بعد دجال، اور اس کے بعد پھر کیا حالات ہوں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کے کیا کریں گے۔ امام مہدی کا چیپٹر ابھی ہم یہاں ان کی وفات تک لے جا کے کلوز کرتے ہیں، بیچ بیچ میں پھر ان کی باتیں آتی رہیں گی، اور ہر لیکچر میں ہم یہی کریں گے، ان کا اینڈ دے دیں گے، لیکن اگلے لیکچر میں کچھ چیزیں باقی رہیں گی، پھر ہم اس کو ری اسٹارٹ کریں گے۔ تو بہرحال ان کے تعلق سے جو روایتیں ملتی ہیں، حالانکہ کچھ روایتوں پہ کلام ہے، لیکن کچھ روایتیں اس میں صحیح اور حسن درجے کی بھی یاد رکھی، وہ یہ ہے کہ امام مہدی حکومت کریں گے 7 سال، 8 یا 9 سال یاد رکھے آپ کا ہوگا، اس کے بعد آپ کی وفات ہوں گی، اس کے بعد مسلمان ان کی جنازے کی نماز وغیرہ پڑھیں گے، تو آپ کی جنازے کی نماز پڑھیں گے اور آپ کی تدفین کر دی جائیں گی۔ تو یہ باتیں یاد رکھیں امام مہدی کے تعلق سے ہمیں جو ہے روایتوں کے اندر ملتی ہے، لیکن امام مہدی کا معاملہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا، یہ کڑی ابھی سٹارٹ ہوئی، ابھی کچھ واقعات بیچ کے جو آئیں گے، لیکن ہم نے یہاں لے جا کر امام مہدی کے بارے میں معاملات کو ہم نے یہاں ختم کر دیا۔ یہ چند باتیں تھی، یاد رکھیں، امام مہدی کے تعلق سے ملتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو آج شور مچایا جا رہا ہے، ہر گلی نکڑ پہ کوئی مہدی کی بات کر رہا ہے، اور وہ اپنے عجیب و غریب قسم کے دعوے کر رہا ہے، کوئی امام مہدی اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، 2 in 1، میں ہی مہدی اور میں ہی عیسیٰ کے دعوے کر رہے ہیں، تو کوئی جو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی نبوت کے دعوے کر رہے ہیں۔ آپ یہ علامتوں کو دیکھیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا حدیث کے شفے میں، اور میکسیمم حدیثیں جو ہے بخاری، مسلم اور مسند احمد کی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اکا دکا ابو داؤد کے اور ابن ماجہ کی رکھی میں نے، سب کی سب صحیح روایت ہے۔ اتنی تفصیلات آنے کے بعد بھی کیا امت مسلمہ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت نہیں دے سکتی کہ وہ ایسے فتنوں سے بچے؟
ہر آئے گے دن ایک فتنہ آ رہا ہے، اس فتنے سے لڑنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، لیکن جو کام کر رہا ہے بچوں کی تربیت ہے۔ علامت قیامت بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کے تعلق سے آپ کو مجھے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہوگا، یہ ہونے والا، یہ ایسا ہونے والا، بیٹے فلاں ہے، ورنہ ہر آئے گا دن آ کے لوگ ان کو گمراہ کریں گے۔ جیسا آپ دیکھیے بچہ اچھا خاصا اسکول جا رہا ہے، اسکول سے آ کے بول رہا ہے میں امام مہدی سے مل کے آ گیا، آج میں نے فلاں سے وہ کر لیا، یہ ہر آئے گئے دن ہے، یاد رکھیے۔ انٹرنیٹ پہ آپ کھولیے، کئی لوگوں کی ویڈیوز ہے، امام مہدی کی طرف سے ایڈوکیٹ فیض سید کو دعوت، ہاں دعوت ہے کہ میرے پہ بیعت کر لو، آپ میرے پاس آؤ۔ ایک صاحب نے 10 سال پہلے مجھے بولا تھا، میں نے کہا 10 سال ہو گئے یار، مطلب 9 سال کا ہے، تم مرے بھی نہیں اب تک، 9 سال کی 7 سال کی حکومت امن والی، 9 سال پوری زندگی ہے، تم 10 سال پہلے دعویٰ کر رہے ہیں، اور ابھی بھی دعویٰ ان صاحب کا، بیچ میں حیدرآباد میں پکڑ کے خوب مارے تھے ان کو، ممبئی کے رہنے والے ہو، تو وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیے اس کو، وہ آدمی تو اتنا بے ڈنگا ہے، اس کی کبھی آپ خیر دیکھو مت اس کو، بہت بے ڈنگا آدمی ہے، لیکن آپ دیکھیے لوگ دعوے کر رہے ہیں۔ اچھا لوگ پریشان ہیں، صحیح میں ہوں گا کہ فیض بھائی؟ سبحان اللہ، اتنی واضح دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، شکل، صورت، حلیہ، جو ہے حسب نسب، سب آنے کے بعد اگر کوئی سوال کرے، وقت، کتنے دن حکومت ہوں گی، اس کے بعد بڑی علامت ہے، کہاں ہے وہ؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، بتائیے آپ، لیکن لوگ مانے چلے جا رہے ہیں، دعوے کیے چلے جا رہے ہیں، مطلب ایسے عجیب و غریب لوگ، یاد رکھیں کسی کو انتہا نہیں۔ ابھی حال میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک صاحب نے مہدی ہونے کا دعوت کے سر پہ پورے بال غائب، میں نے کہا یہ تو حدیث میں چوڑی پیشانی ہے، تیرے سر پہ بال ہی نہیں ہے پورے، مطلب ہنسی آ رہی، صرف غصہ تو آنا چاہیے ویسے، لیکن کرے کیا، کرے کیا، تعجب کرنا بس وہ ہو رہا ہے کہ کیسے، اور لوگ مان بھی رہے ہیں، مطلب ان کے نظر کرم کے لیے پریشان ہیں، کوئی ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی چھونے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ساتھ بیٹھ رہا ہے، کوئی تھوک رہے تو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ناک بھی چھینک رہے تو کپڑا وہ جو ٹیشو لے کے جیب میں ڈال رہا ہے، یہ حالت ہے لوگوں کی۔ مہدی ہے، یہ پوری علامتیں، واضح علامتیں، نشانیاں، وقت، حالات، خلافت، جنگ، مدد کرنے والے لوگ، حسب نسب، کیا ہونے والا ہے، کتنے دن ہونے والا ہے، امن امان، اکنامک ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، اور سب آ گیا، اس کے بعد آپ بول رہی ہے سبحان اللہ۔ تو میں کہوں گا بس یہ جہالت کے نتیجے میں ہی ہو رہا ہے، لہٰذا ہم نے مناسب سمجھا کہ ان علامتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے، تاکہ پے در پے ایک کے بعد ایک انشاءاللہ جیسے ہم آگے علامتیں دیکھیں گے، انشاءاللہ یہ سیشنز چلیں گے۔ ابھی تو یہ فرسٹ ڈے ہمارا سیشن کا تھا، آنے والے اور 9 ڈیز تک سیشن ہے، اس میں 5 ڈیز ہم علامت قیامتی کور کریں گے، اس کا ایک ہم نے آج یہاں کڑی رکھی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ بس اپنی نسلوں کو اس کی تعلیم دیجیے، عقیدے کو پختہ کیجیے، کوئی بھی آئرہ غیر آ کر ان کو ایسی فالتو بات مہدی اور عیسیٰ اور فلاں نہ کرے۔ اتنی واضح علامت کے بعد میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جیسی یہ گمراہیاں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا، اگر کوئی بات اس سیشن میں نہ سمجھی ہو تو سوال جواب کا سیشن ہے، اس پہ ہم لے سکتے ہیں، اسی پہ اپنے سیشن کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو ہے جتنے امت مسلمہ کے مسائل اور مسائل کو جو ہے حل کرے۔ اللہ رب العزت جو امن و امان کا جو ہے ماحول قائم کرے۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو صحیح سمجھ دے کہ وہ اپنے دین کو سمجھے اور اس پہ عمل کرے۔ ہمیں اپنے نسلوں کی جو ہے صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آپ کے سامنے موجود تھے جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، اور آپ نے صحیح احادیث کی روشنی میں امام مہدی کے تعلق سے تفصیلاً ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کا یہ دوسرا سیشن جو شروع ہونے جا رہا ہے وہ ہے سوال و جواب۔ اگر اس موضوع سے متعلق جو بھی آپ کو سوال ہے، آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں۔ سوال کے لیے میرے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف ایک مائک رکھا گیا ہے، تو آپ یہاں پر آ کر سوال کر سکتے ہیں۔ سوال کے لیے آپ لوگ کیوں لگائے، مطلب لائن لگائے یہاں پر، تاکہ جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ فوراً سامنے آ جائے۔ اور دوسرا جو مائک ہے وہ خواتین میں نصب کیا گیا ہے، اگر خواتین کو کوئی سوال ہو تو وہ بھی مائک کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلا جو سوال ہے وہ مردوں کی جانب سے لیا جائے گا۔ کوشش یہ کرے کہ جب آپ سوال کریں تو اپنا نام اور پروفیشن ضرور بتائیں، اور ایک وقت میں ایک ہی سوال کرے۔ کوشش کرے سوال آپ کا موضوع پہ ہو، اور اگر کوئی بات آپ اور مزید جاننا چاہتے ہیں تو بعد رمضان اسلامک ریسرچ سینٹر پر آ کر آپ اس کو جو ہے تفصیلاً جو ہے اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔
تو شروعات کرتے ہیں پہلے سوال کی، یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید ایاز ہے۔ شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جو امام مہدی کا ذکر آپ نے کیے، کیا ہم ان کے آگے علیہ السلام لگا سکتے ہیں؟ جیسا لوگ جب بھی امام مہدی کا ذکر آتا ہے تو بولتے مہدی علیہ السلام، تو یہ کہاں تک لگانا درست ہے یا جائز ہے؟ آپ بتائیے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ امام مہدی کو علیہ السلام لگانا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ امام مہدی جو ہے وہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ بات لیکچر سے واضح ہو گئی۔ علیہ السلام کسی کو لگانا جو غیر نبی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ مریم کیا کہتے ہیں علیہ السلام، اس کا معنی ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو، تو علیہ السلام غیر نبی کو بھی لگایا جا سکتا ہے، چونکہ وہ ایک دعا کی شکل میں ان پر سلامتی ہو، وہ سینس میں رہتا ہے۔ تو لہٰذا مہدی، امام مہدی علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور بھی شخصیات ہیں جو نبی نہیں، غیر نبی ہیں، پھر بھی ہم لگاتے ہیں۔ تو لگانے میں عربی اعتبار سے انشاءاللہ اس کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ عربی نہیں جانتے اور وہ غلط فہمی شکار ہے، کچھ علاقوں میں جہالت بہت عام ہے، علیہ السلام بولے تو نبی کو سمجھتے ہیں، ہے نا، تو پھر بہت ناراض ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسا کہ آپ نے علیہ السلام لگا دیا۔ تو پھر احتیاط کریں، ورنہ لگانے میں کوئی لگا بھی دیتے ہیں تو ان پہ سلامتی ہو، دعا ہے، وہ کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض بھائی، ہمارا سوال یہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہمارے زمانے میں ہو؟ سوال ہے کیا یہ ممکن ہے کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہمارے زمانے میں ہو؟ تو دیکھیے، میں نے جو علامتیں آپ کے سامنے رکھی، ان میں سے کوئی بھی ایسا بیک گراؤنڈ والی علامت نہیں ہے کہ ہاں ہمارے زمانے میں یہ ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز، مہدی آئیں گے، مسلمان خلافت ہوں گی، کرپٹ فارم میں ہوں گی لیکن ہوں گی۔ ابھی تو خلافت تو کیا، حکومت بھی نہیں مسلمان ہوگی، کرپٹ فارم میں ہوں گی، وہ بھی پتہ چل رہا ہے۔ پھر وہ لڑکے لڑیں گے، سب چیزیں تفصیلات آ رہی، تو ظاہر سی بات ہے ابھی وہ بیک گراؤنڈ میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ابھی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے بالکل کہ ابھی تو نہیں ہے، وہ وقت ابھی نہیں ہے، لیکن حالات بدلتے وقت نہیں لگ سکتا، میں بھی اور آنے والے کچھ سالوں میں یا صدیوں میں یا ملینئر بھی ہو سکتا۔ واللہ والا، ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں نا، اینڈ آف دی ٹائمز کی بات کر رہے ہیں، چونکہ امام مہدی کی بات بڑی علامت ہے، سیدھا اس کے بعد پھر اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہے، اس کے بعد مطلب ان کے بعد جو علامت آنے والی عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، توبہ کے دروازے اس کے بعد بند ہونا چالو ہو رہے ہیں، پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر اس کے بعد بدترین لوگ آئیں گے، اس کے بعد خاتمہ ہو جائیں گے ادھر کے۔ تو لہٰذا ایک لمبا عرصہ ہے، کتنا کہ ہم نہیں جانتے، تو لہٰذا سوال تھا کیا ہمارے دور میں؟ تو نہیں، ہمارے دور کی کوئی ایسی علامت بیک گراؤنڈ کی ثابت نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں ایسا ہو، کیونکہ کل جو علامتیں آئیں گی اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان کس حیثیت میں ہوں گے جب امام مہدی آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مطلب وہ ایک عالمی سپر پاور کی حیثیت میں ہوں گے، وہ پورا بیک گراؤنڈ آئیں گا جنگوں کا، تو اس میں ساری چیزیں آئیں گی۔ تو ابھی ایسا کچھ بھی حالت نہیں ہے، ابھی مسلمان ممالک پستی کی حالت میں جا رہے ہیں، سپر پاور تو دور کی بات ہے، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، اور ہم کو صرف نہ مارو بولنے کی اوقات اور استعداد بھی نہیں ہے، تو ابھی تو وہ زمانہ ہوا ہے، تو وہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی پاور رہیں گی، تو لہٰذا ابھی میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں، یہ وہ زمانہ نہیں ہے، ہمارے زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، واللہ عالم کب ہوں گی۔ میں السلام علیکم۔ شیخ، ابھی جیسے اسرائیل میں جو جنگ چالو ہے، آپ نے سنے ہوں گے، کافی نیوز میں آ رہا کہ کرسچنز آرمیگیڈن وغیرہ کی بات کر رہے اور ریڈ کاؤز وغیرہ لا رہے، جیسے آپ نے بس الملامت العظمیٰ بول کے، تو ایسا کچھ علامت ہے کہ اس کی کہ مہدی سے پہلے ہوں گے یا بعد میں ہوں گے، ایسا کچھ ہے یا صحیح ہے جو وہ کہہ رہے ہیں ایسا؟ دیکھیے، جو ابھی جو فلسطین کے جو حالات چل رہے ہیں اور اس کے اندر جو جنگ بولا تو غلط بات ہے، جینوسائیڈ ہی ہے، معصوم انسانوں کو کارنر کر کے قتل کیا جا رہا ہے، تو جینوسائیڈ اس کو بول سکتے ہیں، نسل کشی بولتے ہیں عام زبان میں اس کو، تو بہرحال وہ کی جا رہی ہے، تو اس کے اندر کچھ بیک گراؤنڈ، آرمیگیڈن، یہ سارے ٹرمز سے جو کرسچینٹی میں یا جوڈائزم میں کامن ہے، قیامت سے پہلے بڑی جنگ ہوں گی ایک، وہ آنے والا، اس کا تذکرہ کل آئیں گا انشاءاللہ۔ تو کیا بھائی کا سوال ہے کیا یہ ہونے والا ہے، وہ گائے تیار کر رہے ہیں، تو یہ بہت، دیکھیے یہودیوں کے پاس کچھ ریچولز ہیں، ان کی کتاب میں، تورات میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ خاص طور سے، اور تالمود جو ان کی کتاب احادیث یا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات وہ کہتے ہیں اس کے اندر ہے، اس میں کچھ ایسے واقعات آتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے وہ لوگ ایک گائے کو بڑا کرتے ہیں جو زعفرانی رنگ کی ہوتی ہے، یاد رکھیے، صفرا جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد وہ ایسی ہوں گی جو قرآن نے کہا، نہ اس نے کبھی محنت کشی کی ہوں گی، نہ اس نے کبھی دودھ دی ہوں گی، نہ اس کو کبھی اولاد ہوئی ہوں گی، اس کو پالا بڑا کیا جائے گا، پھر اس کو وہ ذبح کر کے جلا دیتے ہیں رب کو راضی کرنے۔ پہلے زمانے معلوم آپ کو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا قبول کرتا، جو مال غنیمت ہوتا، تو مال غنیمت لے نہیں سکتے تھے لوگ، اس کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو ختم کر دیتی تھی،
اللہ قربانی بھی ایسی قبول کرتا تھا. یہ پرانی قوموں کی بات ہے, ابھی نہیں یاد رکھی. تو لہٰذا ان کا وہ عقیدہ, وہ جلائیں گے اس کو اور فلاں ہوگا, یہ سب ان کے طرف سے بتائی گئی باتیں ہیں. اب تک کرسچنس نے بھی, عیسائیوں نے بھی اس پہ کوئی بات نہیں کہی, لیکن جیوز کی طرف سے یہ آج تھوڑی بہت باتیں آ رہی ہیں, اور اس سے زیادہ باتیں مسلمانوں کی طرف سے آ رہی ہیں. دیکھیے علامات قیامت کو کیا ہے, تھوڑا سا ایک حساس ٹاپک بنا دینا, ہونے والی, کل ہو جائیں گی, صبح اٹھیں گے تو اچانک قیامت آ جائیں گی. صبح اٹھیں گے تو قیامت نہیں آتی. اللہ کے رسول نے اتنا بتانے کے بعد آپ صبح اٹھیں گے قیامت آئیں گے بولیں گے, تو یہ تو ایک نئے, ہاں یہ بولنے کے سینس میں آپ بول سکتے بہت قریب ہے قیامت, تو ہم ایسا بول رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے کہ صبح اٹھتے نہیں آ سکتے نا. یہ سب ہونا ہے جو بتایا گیا, سالوں سال ہے اس کے اندر. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, زندگی کے 40 سال باقی گزاریں گے, تو یہ امام مہدی کے 9 ان کے 40 آپ ملا لیجیے کتنا ہو گیا, 49, ایک لمبا عرصہ ہے وہ, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو یوں نہیں ہو, علامتیں آ رہی ہیں لیکن یوں نہیں ہے. تو لہٰذا بہت زیادہ لوگ مرچ مسالہ اور ایک ہپ اور ایک سمجھے نا امام, جیسے یہ شروع ہوا نا حالات, امام مہدی کا ظہور کے لیکچر چلنا چالو ہو گئے, ایک دم ٹاپ لسٹ میں چلے گئے میرے پرانے لیکچرز. مطلب کیا ہوا, تو پتہ چلا جنگ چھڑ گئی. آپ سمجھ نا, تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے, مطلب لوگ امام مہدی کو آنے کا انتظار نہیں کر رہے, لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بات سمجھے نا آپ, نہیں اب تو لانا ہی بھائی, حالات ایسے بن کے آپ کو آنا ہی پڑے گا. کوئی گانے گا کے بلا رہا ہے, کوئی ترانے گا کے بلا رہا ہے, کوئی نظمیں گا رہا ہے ان کو آنے کے لیے, کوئی بول رہا بس اب کل تو تم گئے, اب کل یہ ہونے والا ہے. تو کچھ یہ ساری باتیں یاد رکھیے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. سب سے پہلی بات, ہمارے پاس سب سے زیادہ کلیئر ایویڈنسز اور نشانیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے بتائی قیامت کی, تو ظاہر سے اس میں کوئی علامت نہیں ہے کہ کوئی جانور کا ذبح کرنا, فلاں کا لانا وغیرہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بات کی ہے. جنگ ہو رہی ہم جانتے ہیں, یا جینوسائیڈ ہو رہا ہم جانتے ہیں, اس کا حل کے لیے ہم کیا کر سکتے ہو بات کرنا چھوڑ کر ہمیں مہدی کو بلانے پہ تلے کہ آپ آؤ اور یہ مسئلے کو حل کرو. اس کا حل ہم کو نکالنا ہے, وہ ہماری ذمہ داری اور کام تھی, یاد رکھیں, نہ کہ آپ امام مہدی کا انتظار کریں. اس لیے میں نے شروع میں کہا نا, نہ کوئی ابابیل آنے والے ہیں, نہ کوئی امام مہدی ابھی آنے والے ہیں. امت کو اللہ نے قرآن اور سنت کی شکل میں پورا واضح ہدایت دے دی کیا کرنا ہے. اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ ہمارا خسارہ ہے, اس میں مدد نہیں کی جائیں گی. وہ آخر وہ زمانہ ہوگا جب ظلم اتنا پھیل جائیں گے کہ انسانیت مظلوم ہو جائیں گی, ظلم تحت دب جائیں گی, تو اللہ تعالیٰ ان کی نجات کے لیے مہدی کو بھیجیں گے. لیکن وہ ابھی علامتیں اس میں سے کچھ بھی نہیں یاد رکھی. کسی نے ایک سوال کیا, جب امام مہدی آئیں گے تو کیا انہیں پتہ ہوگا وہ امام مہدی ہے, جیسا کہ لوگ خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھا, امام مہدی کو یقیناً پتہ ہوگا وہ مہدی ہے جب اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیں گا اور ویسے حالات آ جائیں گے. آپ سمجھ رہے, امام مہدی کو پتہ ہوگا وہ, چونکہ وہ جو حالات آئیں گے پھر اللہ ان کی اصلاح کریں گا, ان کے لیے پورا حالات بنا دیں گا, پھر وہ زمین کا دستنا, وہ ساری چیزیں ہوں گی. تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک متقی اور پرہیزگار انسان ہوں گے, اور وہ اس تمام چیزوں کو دین کا علم رکھنے والے انسان ہوں گے. ان کو یہ پتہ ہوگا کہ ہاں وہ امام مہدی ہے. اور مہدی میں نے کہا نا آپ کو, ہدایت یافتہ کہتے ہیں, وہ آخر وقت میں سب سے ہدایت یافتہ انسان جس سے اللہ تعالیٰ ظلم و زیادتی ختم کر کے دنیا میں امن و امان قائم کرے گا. یہ اس سینس سے اس کا, ہاں انہیں پتہ ہوگا کہ وہ امام مہدی ہے, چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں وہ پڑھ چکے ہوں گے, یاد رکھیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض سر, میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ امام مہدی آنے کا انکار کرتے ہیں, مسلمس اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ امام مہدی نہیں آئیں گے, اور حدیث اور قرآن کا انکار کرتے تو کفر ہے, تو ایسے لوگ کیا کافر کہلائیں گے وہ مسلم ہو کر بھی؟ کسی نے سوال کیا کہ کوئی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ امام مہدی نہیں آئیں گے, اس کا انکار کر رہا ہے. تو اگر کوئی شخص یاد رکھیے امام مہدی کا انکار کر رہا ہے تو اس کے لیے تو کیا کہیں گے وہ تو نہیں, لیکن کوئی حدیث کا انکار کرے تو اس پہ کیا حکم لاگو ہوگا وہ بتاتا ہوں. کوئی بھی انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو معلوم ہوتے ہوئے انکار کرے, علماء کے کئی اقوال موجود ہے, وہ کافر ہے. بس اتنا کہہ سکتا ہوں, اور کچھ بھی نہیں. یہاں امام مہدی کے تعلق سے تقریباً ہم نے 20 سے 25 روایتیں الگ الگ دیکھ لی, جس میں سے 10 سے 12 میں تو نام کے ساتھ اور باقی میں اشارتاً دیکھا. تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا, لیکن یہ بات عام ہے. امام مہدی کے ظہور, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, دجال کا خروج, یاجوج ماجوج کا, یہ لوگ ساری علامتوں کے انکار کرنے والے کئی لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. جوابات میں انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں دوں گا, جیسا کہ دجال دنیا تو پوری ہم نے ڈھونڈ لی ہے, گوگل میپ پہ سب معلوم ہو گیا, سب پتہ. اب کہاں ہوگا دجال, چلا گیا کیوں, اب نہیں آنے والا, وہ ڈرانے کے لیے بولا گیا. یاجوج ماجوج اتنی بڑی قوم کہاں چھپی ہوئی یہ بتاؤ, دنیا کو کوئی حصہ باقی ہے کیا؟ نہیں, پھر کیسا ہوں گا, جھوٹ نہیں, یہ نہیں ہو گیا ہوں گا. تو یاد رکھیے اپنی عقلوں کو اپنے لائی علامت قیامت میں, یہ غائب سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو کیا پوری ایک جس کو کہیں گے نسل کو چھپا دے اور سامنے اظہار کر دے, اس کے لیے کیا ناممکن ہے. تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جو انکار کر رہے ہیں احادیث کا صحیح, تو یاد رکھیے وہ کفر اختیار کر رہے ہیں, تو لہٰذا توبہ کرنا چاہیے, اور جو باتیں صحیح آئی وہ ماننا چاہیے. امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے لوگ افراد و تفرید کے شکار ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے ہی نہیں, اور کچھ صرف انتظار میں بیٹھے ہوئے.
تو یہ دونوں کی ضد غلط ہے. جو صحیح عقیدہ ہے، صحیح بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ظہور ہوں گا، آئیں گے، لیڈر بنیں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے، یہ ساری چیزیں. تو لہٰذا جو بھی ایسا کر رہا ہے ان کو چاہیے اپنے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے اور اپنی اصلاح کریں. السلام علیکم فیض جی. آج کے زمانے میں جزاک اللہ خیر آپ نے یہ لیکچر لی، کیونکہ آج کے جیسا حالات ہو رہے فلسطین وغیرہ کا، تو لوگ فٹ کر رہے جو حدیث ہے اس میں، اور جان بوجھ کے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فلسطین وغیرہ کا ہمیشہ جو بھی ایشو ہوتا تو ایک ماحول ایسا کریٹ کر دیا جاتا کہ گلٹی فیل کراتے کہ آپ کچھ بھی اچھا کرنے جا رہے اپنے لائف میں، مینس پڑھائی کر رہے، ایجوکیشن لے رہے، تو ایسا فیل کرانا شروع کر دیتے آپ اس سب میں پڑے ہوئے اور وہاں جنگ چل رہی، وہاں مر رہے لوگ. تو اس کا پریکٹیکلی ایک مسلمان کو وہ یہاں رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ لیکن بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جب بھی ایسے کوئی جنگ یا حالات کا تذکرہ ہوتا ہے، چیزیں سامنے آتی ہیں یا واقعات ہوتے ہیں، تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈپریس اور ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا پڑھ کے فائدہ، کیا فلاں کر کے فائدہ. حتیٰ کہ میں لوگوں کو یہ بولا، کیا تم نفل نمازوں کے پیچھے لگے، وہاں لوگ مر رہے ہیں. کسی کے مرنے سے نفل نماز چھوڑنے کا کوئی وہی نہیں ہے، مطلب کوئی اس کا تک نہیں بنتا نا. کیا وہاں اتنا وہ چل رہا ہے اور تم جو ہے فلاں اب تک چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنسے ہوئے، تو مطلب مسائل چھوڑ دوں میں اب وہ وہی سوچتے رہو کہ وہاں. تو وہ کیا کرتے اور ایگزیجریٹ کرتے چیزوں کو. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فلسطین، بیت المقدس، یہ ارض مقدس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی برکت جگہ، برکت والی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، یاد رکھیں، بابرکت جگہ ہے. اور یہ مسلمانوں کا جو ہے قبلہ اول ہے، جس کی طرف دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مہینوں تک نماز پڑھی، یاد رکھیں. تو اس سے ہمارا ایک اسپیشل اٹیچمنٹ ہے، تھا، ہے اور رہیں گا. لیکن انسانی جان کی جب بات آتی ہے وہ یونیک اور ایک جیسی ہے، چاہے وہ فلسطینی ہو یا کہیں اور کا ہو، وہ سیم ہو، وہ حرمت میں فرق نہیں ہے. ایک مسلمان کی جان کہیں بھی دنیا میں لی جا رہی ہے، اس کی حرمت ویسی ہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے. تو جیسا آپ نے کہا نا کہ کچھ جگہ ہم ڈپریس ہو جا رہے ہیں اور کچھ جگہ ہم سوچ بھی نہیں رہے کہ کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں. تو لہٰذا ہم کو حساس ہونے کی ضرورت ہے. سوچنا یہ ہے کہ ہم اس حالت تک پہنچے کیسے. تو وہ سوچنا چھوڑ کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دوسرا کر کے فائدہ کیا ہے. جیسا میں کہہ رہا ہوں نا، امام مہدی آئیں گے سوچ کر ہم وہ جو کر سکتے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں. حالت یہ ہو گئی ہے علامت قیامت میں ہم مہدی آئیں گے اور وہ فلاں کریں گے، مہدی آئیں گے آزادی لائیں گے. ایسا نہیں ہونے والا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، ڈپریس کرتے ہیں. لہٰذا میں گزارش کروں گا جو کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا، اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے جو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھو اس چیز پہ، تھوڑا غور کرو اس چیز پہ. ایک عالمی قوم کے اعتبار سے سوچو، اس ایک یونیورسل بردرہڈ یا یونیورسل انسانیت کے ناطے آپ سوچو صرف تھوڑا سا. ایک قوم ہے، کسی کو بھی لے سکتے اس میں آپ ڈال سکتے، لیکن یہاں مسلمان ہیں، اور اس قوم کے ایک اور دو ملک نہیں، 56 57 یا 58 ملک ہے. اور وہ 58 ملک مل کر بھی دن اور رات کسی کو ختم کیا جا رہا ہے، وہ آواز بھی نہیں کر سکتے ہیں. مطلب آپ کو رونے کا حق بھی چھین لیا گیا. پرابلم یہ ہے، میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے مار دینا تھا، اس نے لڑ لینا تھا، چونکہ میں جانتا ہوں کسی کی حیثیت لفظ بھی چھوٹا ہے، اوقات نہیں ہے ان سے خلاف لڑنے کی. اوقات سمجھتے ہیں نا، اوقات نہیں ہے. تو حیثیت کی بات ہی میں کر کے کیا کروں؟ کس کی اوقات ہے آج ان سے بات کرنے کی؟ جو ظالم ہے اس کے نظروں میں نظریں ملانے کی کس کی اوقات ہے؟ بتائیے مجھے. اب ہے کوئی وہاں ریڈی جو نظروں میں نظریں ملائے؟ آپ ان کی نظر کرم کی وجہ سے بیٹھے ہوئے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. حالت یہ ہے ممالک کے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا جو کرنا ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے سچویشن میں. کیا نہیں کیا جس کی وجہ سے یہاں تک ہم پہنچے؟ میں مسلمان ہونے کے ناطے بات نہیں کر رہا ہوں، ایز اے ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کو پوچھ رہا ہوں. ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کو پتا ہے کہ روز اتنے انسانوں کو مارا جا رہا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. انسان ہونے کے ناطے آپ مسلمان کی بات ہی نہیں. پورا یورپ کیوں ان کی احتجاج کر رہا ہے؟ یورپ میں کتنے مسلمان ملک ہیں؟ 2-3 ہیں بس، بوسنیا، کوسوو، البانیا، 2-3 ملک ہیں صرف. لیکن اس کے بعد بھی احتجاج کون کر رہا ہے؟ وہ بڑے بڑے برانڈز کو کون ٹکر دے رہا ہے؟ وہ میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں، وہ کرسچن قومیں کر رہی ہے. وہ سب سے بڑے بڑے احتجاج کی انسانیت کی قتل ہے، کس نے کیا؟ میں نے اور آپ نے نہیں کیا. ہمارے ممالک میں نہیں ہوئے، وہ نان مسلم ممالک میں ہوئے، کرسچن ملک میں ہوئے. آپ نیو یارک کے اندر دیکھیے کیسے بڑے ہوئے، یو کے اندر دیکھیے کیسی بڑی ہوئی، یورپ کے اندر دیکھیے، رشیا کے اندر دیکھیے، آپ آسٹریلیا کے اندر دیکھیے، آپ انہوں نے کیا. تو وہ انسانیت کے ناطے کر رہے ہیں. ہمارا تو خوری رشتہ بھی ہے نا ساتھ میں، وہ سینس میں کہ ہم تو سمجھے نا ایک دینی بھائی بھی ہے، اس کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اصل چیز کیا ہے؟ ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کرنے کی ضرورت ہے جو ہم نے نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا لیجیے، وہاں آپ کو سارے نمونے ملیں گے قیامت تک کیسے جینا ہے مجھے اور آپ. ہر سچویشن میں آپ سچویشن دیجئے،
سیرت میں سلوشن موجود ہے آپ کے لیے. سچویشن لائیے خالی آپ. سچویشن سمجھتے ہیں نا, سچویشن انگلش کا پرٹیکولر لفظ ہے. دیر واز اے سچویشن, اگر کوئی بولیں گے انگلش میں تو اس کا مطلب کچھ تو گڑبڑ ہوئی تھی. تو سچویشن لائیے, ہاں پر سلوشن ہے اس کا سنت کے اندر. یہ پرابلم یہ ہے کہ کون پڑھیں گا اس کو. جیسے آپ نے ڈپریشن کی بات کی نا, لیکن میرا یہ سوال ہے جو کرنے والی چیزیں ہیں, ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس مجمع میں بیٹھے, میں الزام تو کسی پہ نہیں لگا رہا ہوں, میں خود بھی اس میں شامل ہوں, جس نے مکمل طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آج تک پڑھا ہو. پوری سیرت کی بات کر رہا ہوں. ایسے کتنے لوگ ہیں میں سے جو میری بات کو سن رہے, جہاں بھی سنیں گے, انہوں نے اللہ کی کتاب کو ایک بار ترجمے سے پڑھا ہو. سلوشن یہاں ہے. دیوار پہ سر مارنے میں سلوشن نہیں ہے, کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے میں سلوشن نہیں ہے, کسی کے سامنے سجدے کرنے میں سلوشن نہیں ہے. لوگ کریں نا, کہاں جا کے سر مار رہے ہیں کہ یہ شاید انصاف دے دیں, وہ سجدے ہی کر رہے ہیں ایک طرح سے. ضرورت نہیں ہے. اپنے رب کو خوش کرو, اس کے نظروں میں اہمیت کے حامل بن جاؤ, تو اس کے نزدیک پھر تمہارے خون کے خطرے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بہت مطلب میرا یہ ماننا, میں یہ کہتا ہوں کہ فلسطین کے اندر جو بھی ہو یا جو بھی مسلمان جہاں بھی دنیا ان پہ ظلم ہو رہا ہے, ایکچولی جب وہ مارے جاتے ہیں نا, تو ایکچولی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے, وہ ہم کو نقصان کر کے جاتے ہیں. چونکہ جب ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتے ہیں نا, تو روز قیامت ہم کو گواہی دینا پڑیں گے ہم کیوں نہیں کچھ کر پائے. تو ایکچولی وہ ہمارا ٹیسٹ ہے, ان کا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے. وہ جب غریب غربت سے مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زمانے کے مالداروں کو پاڑیں گے روز قیامت کہ تم نے کیوں نہیں کیا تھا اس کے لیے. غریب مر رہا تھا تو مالداروں کے لیے غریب آزمائش بن گیا. آپ سمجھے, ایک معذور کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے گھر کے صحت مند لوگ اس کی مدد نہیں کرتے, یہ معذور پورے صحت مند لوگوں کے لیے آزمائش بن کے چلا جاتا. سمجھ رہے نا, ایک بچہ لولا ہے, لنگڑا ہے, فلاں ہے, آپ نے اس کی مدد نہیں کی, یہ آزمائش ہے آپ کے لیے, روز قیامت آپ کی پکڑ ہے اس کی وجہ سے. تو وہ آزمائش ہے, وہ ٹیسٹ پاس ہو جائیں گے, ہم لوگ پکڑے جا رہے ہیں اس آزمائش. ہم سے سوال ہوں گے تم نے کیوں نہیں کیا کتاب و سنت. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ مسلم ملک نے کچھ نہیں کیا, وہ مسلم ملک نے کچھ نہیں کیا. یہ واقعہ جب ہوا فلسطین والا, سب کی خلائیاں کھل گئی. 2 گروپ میں بٹا ہوا تھا مسلم دنیا, 2 گروپ میں بٹی ہوئی تھی, 3 گروپ بول لیجیے بڑے بڑے, ترکی, ایران, سعودی. ترکی 3 دن پہلے 3 دن تک تو کچھ بول بھی نہیں پایا بیچارہ. تو کوئی بول رہا ایران فلاں کریں گا, تو بات بولتے نا, وہ آدمی جب منہ کھولا تو اس کو دانت ہی نہیں تھے, جس کو دانت نہیں اس کو کھون, اس کو مطلب ایک کتا ہے, کیوں ڈرتے آپ اس سے؟ کتے سے کیوں ڈرتا ہے کہ انسان؟ سانپ سے کیوں ڈرتے آپ؟ کاٹتا بھائی وہ. اب ایک سانپ پوپلا, ایک کتے کو دانت نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ لے بیٹا مار 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 چل. یہ حال ہے, بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کی حال ہے. تو میرا یہ بولنا ہے کہ ہم کو جو کرنا تھا ہم کیوں نہیں کر پائے, ہم فیل ہوئے ایکچولی. تو جہاں بھی, میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا میں جہاں بھی کسی انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے, وہ انسان ہمارے لیے آزمائش بننے والا ہے روز قیامت. ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جو امن و امان, اچھائی کے ساتھ, امن کے ساتھ کھارے پیرے اور زندگیاں گزارے, کہ تم نے کیوں نہیں آواز اٹھائی. ان مظلوم انسانوں کی, میں مسلمان نہیں کر رہا, میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں نا, دنیا میں جہاں بھی ہے, کیوں نہیں اٹھائی. ہمارا معاملہ یہ ہے, انسانیت سے نکل کے اگر انسان ہم اپنی قوم پر آئے تو وہاں بھی ہمیں کچھ نہیں کرے, تو ڈپریس ہونے کا وقت نہیں ہے. کتاب و سنت کو اٹھانے کا وقت ہے, قرآن و سنت کو سمجھنے کا وقت ہے, اپنے لائف میں امپلیمنٹ کرنے کا وقت ہے. اللہ رب العزت وہ کھویا وقار اور عزت واپس دے دے گا, چونکہ اللہ کے پاس ایک مومن بندے کی بڑی عزت مقام ہے. حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہے کہ جو اللہ کے ولی کو چھیڑتا ہے, اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے نا, تو ایمان والوں کا اللہ دوست. تو ایمان جو میرے ولی کو چھیڑتا ہے, میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ریونج لیتا ہے, بدلہ لیتا ہے ان کا. ٹھیک ہے, ہم وہ کام کریں جو ہم کو کرنا ہے, رب العزت وہ کریں گا جو پھر اس کو کرنا ہے. ہم کچھ نہیں کر کے اگر دعائیں کریں گے تو کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کہاں دعا نہیں ہو رہی بتائیے, کیوں اثر انداز نہیں ہے؟ چونکہ ہم پریکٹیکل نہیں ہیں, چونکہ وہ دعاؤں کے پیچھے بیکنگس نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعائیں کی لوگوں کے خلاف, بد دعائیں کی صرف کہ انہوں نے یہ کیا میرے ساتھ یہ ہو, اقدام بھی اٹھائے نا کہ آئندہ یہ نہ ہو. تو بہرحال کافی چیزیں, ڈپریس ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے. جو کر سکتے وہ ہے کہ کتاب سنت کو پڑھیں, زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں, رب العزت کے نزدیک ہونے کی کوشش کریں, اس کے محبوب بندے بنیں, اور جو قرآن و سنت نے گائیڈنس دی ہے لائف میں جینے کی اس کو کرنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں تو یہ اصل چیز ہے پریشان ہونے سے یا پڑھائی لکھائی وغیرہ چیزیں چھوڑنے کے مقابلے. کسی نے ایک سوال کیا, امام مہدی کے نام پر کسی کا نام رکھنا کیا فتنے کا باعث ہے؟ نہیں, آپ رکھ سکتے, رکھنا ہے تو مہدی نام کامن نیم میں بہت رکھا جا سکتا ہے. مہدی کا معنی ہدایت یافتہ, تو مسئلہ نہیں رکھنے میں, کوئی نام رکھنا چاہتا ہے بچے وغیرہ کا. اسی سوال میں ایک اور جو کڑی ایڈ کرنا تھا کہ آپ نے بولا آواز اٹھانے کے ذریعے سے, تو لوگ کنفیوز ہو جا رہے, کنفیوز کر دیا جا رہا, بولنا بیٹر رہیں گا. ان لوگ کیا کر رہے, سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ, انسٹاگرام وغیرہ ادھر ادھر جا کے
اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے کہ مطلب بول نہیں سکتے. تو ان کی بھی ذرا آپ رہنمائی کیجیے کہ ان کو پراپر بتائیے کہ ایکچولی میں کیا ہوتا ہے کچھ کرنا. تو اس کے بعد جی دیکھیے، آواز اٹھانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ اپنی طرف سے جو کر سکتے کریں. اگر آپ جو سوشل میڈیا کا اگزامپل دے رہے ہیں، اگر کوئی واقعی میں انسان سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے تو وہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی کر سکتا ہے، اس میں بھی کچھ غلط نہیں ہے. لیکن میرے فالوور 2 ہے اور میں اس پہ بول رہا ہوں دن رات آواز اٹھا رہا ہوں، میں پورا دن پوسٹ لگا تو اس کا مطلب آپ کو سوشل میڈیا ایڈکٹ ہے. آپ یہ ایک واردات کو آپ نے یا یہ حالات کو اپنے خواہ کی ایڈکشن کو کنٹینیو رکھنے کا ایک سیزن بنا لیا کہ بھائی وہ حالات ہے نا، میں دن رات اب سوشل میڈیا پہ رہوں گا چونکہ میرے کو سماج میں تبدیل لانا ہے. ایسی تبدیلی نہیں ہوتی. آپ ورد بن جائیے ویسے تو تبدیلی آ سکتی. میں بالکل یہ جانتا ہوں سوشل میڈیا کا پاور میں جانتا ہوں. ٹویٹر کے ذریعے لوگوں نے بڑا بڑا ریولیوشن لایا دنیا کے اندر. میں کئی گواہیاں دے سکتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں وہ کی. ایک بار ہم ریلوے اسٹیشن گئے تھے، جسٹ وہاں ایک لائٹ نہیں چل رہا تھا تو ٹویٹر پہ اس کو ٹیگ کر کے ریلوے اسٹیشن ماسٹر وہ کر دیا. سیکنڈ ڈے انہوں نے اورنگ آباد جو ریلوے اسٹیشن تھا اس میں لائٹ چینج کر کے دیا کہ چینجڈ ہو گیا. کام نے کر دیا. پاور ہے اس کے اندر. چھوٹے سے لے کر بڑی بڑی چیزیں تحریکیں چلتی ہے. یورپ کے اندر ہوا، امریکہ میں ہوا، بڑی بڑی تحریکیں اس سے شروع ہوئی. تو یہ بہرحال اپنے اندر رکھتا ہے، بٹ آپ کو اتنا انفلوئنشیل ہونا پڑے گا. تو لہٰذا ایک عام آدمی کے لیے میں کہوں گا وہ بہت مختلف ڈھنگ سے، جیسا میں نے جو پڑھا، کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کریں، اس کو اپنے زندگی میں امپلیمنٹ کریں. اس کے بعد ایک ورتھ ہیومن بینگ بنے جس ہیومن بینگ کی بات سنی اور سمجھی جاتی ہے. ایک جاہل لوگوں کا ایک سمندر بھی سامنے آئے تو اس کو کوئی گنتی میں نہیں لاتا. آپ سمجھتے ہیں نا جی. اور انٹلیکچوئل کے 10 لوگ بھی جمع ہو جائے تو لوگ سیریس ہو جاتے ہیں. ملک کی پالیسی کتنے لوگ مل کے بناتے ہیں؟ چند انٹلیکچوئلز بناتے ہیں. پورا ملک بن کے نہیں، ووٹ دیتا ہے پورا ملک مل کے، لیکن انٹلیکچوئلز بناتے ہیں. تو لہٰذا میں کہہ رہا ہوں وہ انٹلیکچوئل لاٹ کا آپ حصہ بنے جو واقعی میں تبدیل لا سکتا ہے، پھر سوشل میڈیا ہو یا کسی بھی اور طریقے سے. لیکن یہ کہ میں آواز اٹھانے کا اگر یہ سینس لے لیں، یا پھر وہ بگڑ مانا جو لیتے ہیں نا، آواز اٹھانا مانا کسی کو بھی ابیوز کر دو، کسی کو گالی لکھ دو، کسی کو کچھ بھی بول دو، ہندو مسلم کے نام پہ وہ کرو، یہودیوں کے خلاف جس کو ہم کہیں گے برائیاں پھیلاؤ یا یہ سب نہیں ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک سینس ہے، ہر چیز کا ایک معنی ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. اسلام کسی سے بھی دشمنی ہم کو نہیں سکھاتا. معلوم آپ کو کسی سے بھی دشمنی نہیں سکھاتا، کسی سے بھی نہیں. یاد رکھیں. ہاں، جو اللہ کے لیے دشمنی کریں گا، ہم کو اپنے گھروں سے نکالیں گا تو ہم اس کو ریٹیلیٹ کریں گے، لیکن نسلی طور سے اسے دشمنی لے لے کہ یہ نسل خراب ہے نہیں بول سکتے ہم کبھی بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہودیوں کو نکالا گیا جنہوں نے بغاوت کی، لیکن کبھی بھی آپ نے یہ تعلیم دی یہودی فلاں ہوتے، یہودی یہ یہودی میں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان پہ غضب ہوا اللہ کا، وہ ایک الگ بات ہے، رب کو اختیار ہے بولنے کا. لیکن کیا اللہ کے رسول نے کبھی نفرت پھیلائی ان کے خلاف؟ خلفاء راشدین نے کبھی ان کے خلاف کو مہم چلائی؟ نہیں چلائی. تو لہٰذا بہت سینسیبل ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. یوتھ کو میں یہ کہوں گا جو میں کہہ رہا ہوں کرنے کا وہ کنسٹرکٹیو ورک ہے. تو آپ کیا کریں، علماء سے ملے، ان سے گائیڈنس حاصل کریں اور اس گائیڈنس کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. جی سب سے پہلے تو میں ہم سب کی جانب سے آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ اسلامک ریسرچ سینٹر جو کام کر رہا ہے ہمارے معاشرے کے لیے وہ سب سے بہترین کام ہے، کیونکہ اس کی سنائی بات نہیں ہے. آپ خود ریسرچ کرتے ہیں اور اسٹڈی مٹیریل آپ کے پاس میں ہے، ساری باتیں ہیں، آتھینٹک جو ہے تو آپ کا پریزنٹیشن رہتا ہے. اس لیے ساری آپ کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. آج کا برننگ ایشو یہی ہے، امام مہدی، عیسیٰ علیہ السلام، دجال اور یاجوج ماجوج اور قیامت. اور یہ نوجوانوں کے لیے یہ موضوع بہت امپورٹنٹ معنی رکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو پریزنٹیشن کیا ہے سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن ہے، تو میرا سجیشن یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹیشن کو شارٹ بنائیے اور اس ایشو کے بارے میں جو ہے تو عام لوگوں کو سمجھے ایسی زبان میں جو ہے تو ایک اسٹڈی مٹیریل دینا چاہیے. اور یہ آپ نے ایکشن پلان کی بات کی کہ یہ معاشرے سے آپ کیا چاہتے ہیں، یہ جو ہمارے پرابلمس ہے، جو ہمارے ایشوز ہے، اس کو ہم سالو کرنے کے لیے ہمارا ایکشن پلان کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی آپ گائیڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. آپ کو پھر سے میں مبارکباد دیتا ہوں. اور سبھی نے سوال کیے، سوال کر کے میں آپ کا ٹائم زیادہ ضائع نہیں کروں گا. شکریہ. بہت جزاک اللہ خیر. دیکھیے ایکشن پلان یہی تھا ہم لوگوں کا جو ہم نے یہ ٹاپکس رکھے کہ لوگ جو کرنا ہے وہ چھوڑ کر انتظار کر رہے ہیں جو ہونے والا ہے، اور اس میں اپنا وقت انرجی سے برباد کر رہے ہیں. جو کرنا تھا وہ کرنا چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں لوگ، یہ حالات ہو گئے تو امام مہدی آئیں گے، اب وہ دیکھ لیں گے، اب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیں گے، اب جی کے کیا فائدہ، یہ کر رہے ہیں. مطلب جو بھائی کا پہلے سوال تھا نا ڈپریشن والا، اس میں جا رہے ہیں الٹا. میں نے اس لیے کہا تھا شروع میں امام مہدی کو نکالنا نہیں ہے، وہ آنے والے ہیں، وہ جب ہوں گا وقت آ جائیں گے، ہم نکالنے پہ تلے اور کچھ نہیں کر رہے، جو ہم کو کرنا انتظار کرے وہ آ کے کریں گے جو ہم نے کرنا چاہیے.
تو اس لیے میں نے کہا وہ نہیں آئیں گے، ان دا سینس کہ جب آنا ہے جب آئیں گے، ابھی تو نہیں آئیں گے آپ جیسا سوچ رہے. تو لہٰذا ایکشن پلان یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے آپ کو ریڈی کرے اس ڈھنگ سے جس ڈھنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا تھا، تاکہ آنے والے دور میں ایسے حالات ہم کو نہ دیکھنا پڑے. ابھی ہم کسی ایک ملک کی بات کر رہے ہیں اور اس پہ غم منا رہے ہیں. ہم یہ بھی سوچیں ہمارے اس ملک عزیز کے اندر کیا ہم یہاں کی قوموں کی ضرورت ہے؟ کیا کل ہم بھی ایسا لاٹ بننے والے جس لاٹ کے بارے میں ایسی سوال ہوں گا اور ایسی سلوک ہوں گا اور ہم ایسی برداشت کریں گے؟ ہائی ٹائم ہے نا. میں وہاں کی بات کر رہا ہوں، ابھی اسرائیل فلسطین کی اب بات کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے ملک عزیز کی بات کر رہا ہوں. قومیں آپ سے سوال کر رہی نہیں کر رہی، آپ کیوں؟ ان کا سوال بیجا نہیں ہے، بیجا ڈھنگ سے کرایا جا رہا ہوگا لیکن سوال بیجا نہیں ہے، بجا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اس ملک میں آئے، اس ملک میں حکومت کی کتنے فیصد تھے؟ 6 سے 12%، اس سے اوپر نہیں تھے حکومت کی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے. آپ ظالم تھے بول کے نہیں، آپ لوگوں کی ضرورت ہے. آپ کو بلایا گیا کہ آئیے امن و امان قائم کیجیے، اسٹیبلشمنٹ کیجیے، ڈیولپمنٹس کیجیے، ہمارے جھگڑوں کو مٹائیے. اور ہم نے آ کے وہ کام کیا تو قوموں نے ہم کو سر آنکھوں پہ بٹھا لیا. ہم مائنورٹی ہو کے بھی میجورٹی پہ حکومت کرتے رہے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی ضرورت تھے تو لوگوں نے ہم کو سر آنکھوں پر رکھا. اگر آپ بولیں گے نہیں میاں بھائی نے تو ایسی حکومت کی تو آپ اپنے آپ کو خود ظالم ثابت کر رہے ہیں. پھر آپ ضرورت تھے لوگوں کی، آپ نے ان کو امن و امان دیا، آپ نے ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی دی، آپ نے ان کو اکنومی دی، آپ نے ان کو بتایا کہ مختلف فرقوں اور گروہ میں رہنے کے بعد بھی مل جل کر کیسے رہ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر رہیے، اس لیے کہ ورنہ آپ ہٹ جائے تو دوسرا آ کے یہ برادری وہ خاندان فلاں کے نام پہ ہم وہ کرتا ہے. تو آپ ضرورت ہے. ابھی آج دیکھیے ہم ضرورت ہے کیا لوگوں کی؟ بتائیے، سوال میرا آپ سے ہے کیا ہم ضرورت ہے لوگوں کی؟ ابھی میرا آگے کے سیشنز میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، لیکن صرف ایک آج سوال کرتا ہوں آپ سے، ایک سوال کرتا ہوں، اتنا مجمع آپ غور کیجیے اور مجھے اگر جواب دے سکتے ہیں تو آنے والے پورے 9 دن باقی ہے، کوشش کیجیے جواب دیجیے. کوئی ایک ایسا برانڈ بتائیے مجھے جو برانڈ مسلم برانڈ ہو جس کو آپ پہننا پسند کرتے ہو. کوئی ایک ایسا برانڈ بتائیے مسلم برانڈ جس کو آپ پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا، وہاں جا کے رہنا پسند کرتے ہو. ایک برانڈ بتائیے مجھے انٹرنیشنل، ایک برانڈ. آپ کے نکڑ کے چوراہے کی بریانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک برانڈ کی بات کر رہا ہوں جو آپ بولتے کہ میرے پاس یہ ہینڈ سیٹ ہونا. ایک مسلم برانڈ، کپڑوں میں، کھانے میں، پینے میں، ہوٹل میں. مکہ مدینے کے ہوٹل بھی سب جوز، کرسچنس اور ہمارے اہل وطن غیر مسلم بھائیوں کی ہے. نام مسلم چلاتے ہیں اس لیے کہ وہاں جا نہیں سکتے، لیکن ان کی ہے وہ برانڈ. نہیں آپ کے پاس کوئی بھی بتائیے نا کوئی ایک ایسا فون جو آپ بولتے یہ مسلم کنٹری بناتا، آپ پسند کرتے اس کو لینا. ایک کپڑے کا بتائیے، کوئی ایک کپڑے کا برانڈ کی یہ مسلم برانڈ ہے، یہ گھڑی بہت اچھی بنا ہے. ہاں مسلم گھڑیاں ریپیئر کرنے والے بہت اچھے اچھے ہیں، بیچنے والے بھی ہے. برانڈ بولتے اس کو. ہے کیا کوئی؟ نہیں، یہ جو گھڑی ہے نا آپ دیکھ رہے رولکس کی، وہ ہمارے گھر کے پچھواڑے میں بنتی ہے. ہاں ٹھیک ہے بنتی ہوں گی، لیکن برانڈ کس کے نام سے سیل ہوتا ہے؟ رولکس. برانڈ کی بات ہو رہی ہے. آپ کے پاس گاڑی میں کوئی برانڈ؟ یہ گاڑی اپنے کو چلانا ہے. بتائیں دیجیے نا مجھے ایگزامپل. 58 کنٹریز کا ایک برانڈ پوچھ رہا ہوں نا میں آپ سے سوال میں، کون سا آپ پسند کرتے ہیں؟ چلو آپ میں سے آپ بولیں گے ہم تو اورنگ آباد میں رہے، ہم کو کیا معلوم. سعودی گئے ہوں گے لوگ، یو ای میں رہ کے آئیں گے، قطر ہوں گے، عمان ہوں گے، یو ایس گئے ہوں گے، وہاں سے بتائیے کہ وہاں ایک برانڈ ہے مسلمانوں کا. 2 ایسے کنٹریز ہیں جس سے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. ایک بیچارہ کنٹری اسمبل کرتا ہے ملیشیا، اور دوسرا ترکی ہے جس کو تھوڑا بول سکتے ہیں یورپین اسٹینڈرڈ کے کنٹریز بولتے ہیں ان کو. 2 ہی ہے مسلمانوں کے پاس، ترکی اور ملیشیا. ملیشیا کیا کرتا ہے؟ اسمبل کرتا ہے چیزوں. ترکی کیا کرتا ہے؟ قالین بنا کے بیچ رہا ہو، قالین، لاک. اور یہ نہیں بولا جوتے چپل، میں بول رہا ہوں ایک برانڈ بتائیے، کوئی برانڈ بتائیے. آپ بولیں گے یہ جو جتنا چمڑا جاتا ہے جوتے چپلوں کا ہماری کمپنی بناتی، لیکن آپ کی کمپنی بنانے کے باوجود برانڈ ہے کیا؟ ہو آپ سے کوئی لینا پسند کرتا ہے کیا؟ آپ کو پوچھتا بھی نہیں ہے کوئی. سوال یہ ہے، اس سے دیکھ لیجیے آپ اپنی حیثیت کیا ہے، اکنامیکلی آپ کہاں کھڑے ہیں، کیا کر دیں گے آپ دنیا کو. پھر آپ کو کوئی پسند نہیں کرتا، آپ خود پسند نہیں کرتے اپنے آپ کو، آپ کے کوئی ریسرچ ورک نہیں ہے، بہت ساری چیزیں. تو میرا مقصد تھا کہ ہم اس ڈپریشن اور اس خوابوں کی دنیا سے نکلے، حقیقت میں جینے والے بنے، ریئل زندگی کیسی ہوتی ہے اس میں جینے والے بنے. اگر یہ ہائی ٹائم ہے، میں بول رہا ہوں آپ کو 2024 میں ہم کھڑے ہیں، ہائی ٹائم ہے. ہو سکتا ہے آنے والے 2-4 سال بعد اور خبریں ہوں گی، اور باتیں ہوں گی، اور حالات ہوں گے، اور تب بھی نہیں سنبھلیں گے تو اور بدترین حالات ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ قوموں کو جھنجھوڑتا ہے تاکہ اپنے آپ کو ہم ڈیولپ کریں. ڈیولپمنٹ کا وقت ہے، تعلیم میں آگے بڑھو، ہنرمند بنو، ضرورت بنو. لوگوں ظالم نہیں بن کے بول رہا ہوں، ضرورت بنو.
دو چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کو الیکشن جیتنا ہے تو. الیکشن آ رہا بول کے نہیں بول رہا, ایک مثال دے رہا ہوں. ایک, اتنا کام کرو لوگوں کے لیے کہ آپ جیت جاؤ, اور دوسرا بوتھ کیپچر کر لو تو بھی جیت جائیں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے قوموں کے ساتھ سوچ, لوگوں کے ضرورت بن جائیے, وہ آپ کے ہو جائیں گے. اور جب لوگوں کی ضرورت نہیں رہیں گے تو آپ سے سوال کریں گے, آپ کیوں کر رہے ہیں نا سوال ہو رہا ہے. تو ہائی ٹائم, میں کہہ رہا ہوں اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے, مسلم ممالک کو بھی, ایز اے انڈیویجول آپ لوگوں کو. اب ایک آدمی سوچتا ہے ارے بھائی ایک آدمی سے کیا ہوتا ہے, تو یہ بھی ویسے سوچ رہے, یہ بھی ویسے سوچ رہے, وہ بھی ویسے سوچ رہے, تو اب سب یہ سوچ رہے کہ کیا ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک کھڑا ہو رکھا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے میرے سے, دوسرا کہیں گا ہاں بھائی ہوتا ہے, چل میں تیرے ساتھ, ہم دو مل کے کریں. یہ ہے تو ایکشن پلان یہ ہے کہ انتظار کرنا چھوڑو علامت قیامت کا, ریئل لائف جو بھی اللہ نے دی اس میں جینا سیکھو, اور لوگوں کی ضرورت بنو, تو انشاءاللہ وہ آپ کی عزت کریں گے, احترام کریں گے. یہ صحابہ کی زندگی نمونہ ہے اس کے لیے, تابعین تابعین سلف صالحین کی زندگی نمونہ ہے. انہوں نے انسانیت کو دیا, انسانیت نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا. جب ہم نے دینا چھوڑ دیا تو پھر ہم سے سوال ہونے لگے یاد رکھیں. تو لہٰذا ایکشن پلان یہ ہے کہ ہم ضرورت بنیں اس ملک کی اور اس دنیا کی, اور اپنا کھویا وقار پھر سے حاصل کریں. کسی نے ایک سوال کیا, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت آنے کا کوئی ٹائم پیریڈ دیا ہے؟ تو یاد رکھیے قیامت آنے کا کوئی ٹائم پیریڈ کہیں بھی بتایا نہیں گیا ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا, جو خیاس آرائیاں ہوتی ہیں نا, گیس ورک, کہ وہ فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. کچھ نے یہ بھی دیا 1500 سال میں دنیا ختم ہو جائیں گے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, مقررین ہیں, میں نے سنا ہوں 1500 مطلب یہ آخری چل رہا ہے, سمجھنا 1500 مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اب یہ چل رہا ہے نا ہجری سال جو ہے, جب 1500 ہو جائیں گے اور 40 ایک سال باقی, 40-45 سال بس دنیا پھر ختم ہونے والی. ایسا کچھ بھی نہیں, یاد رکھیے قرآن و سنت میں کہیں بھی کوئی تاریخ اس کے لیے نہیں دی گئی, نہ قرآن میں نہ سنت میں, یہاں تک کہ اسرائیلی روایتوں میں بھی کہیں کچھ نہیں ہے, بائبل میں نہیں, تورات میں نہیں, کہیں بھی نہیں ہے. جو ابھی جس فارم میں اس میں بھی کہیں بھی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے بول کے. کسی نے کہا امام مہدی کے ظہور کے بعد امت مسلموں کو کیا کرنا ہے. دیکھیے آج کے لیکچر کا مقصد تھا امام مہدی کے آنے سے پہلے کیا کرنا ہے. وہ آئیں گے تو کیا کرنا ہے وہ سب کو پتہ چل جائے گا. جو نہیں مانیں گا وہ جہنم رسید ہوں گا, جو ایمان لائیں گا ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گا. تو وہ کیا کرنا ہے سب کو پتہ رہیں گا. سمجھ رہے آپ, ابھی جو کرنا ہے ان کے آنے سے پہلے کی ہم ڈسکشن یہاں کر رہے تھے. جی السلام علیکم فیض بھائی, میرا نام اعظم خان ہے, میں پروفیشن سے انجینئر ہوں. میرا مطلب آج کے جو ٹاپک سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ بول رہے ہیں کہ مطلب خلیفہ کے 3 بیٹوں کے اندر جنگ ہوں گی جیسا حدیث میں آتا, اور وہ مطلب سونے کیپچر کرنے کے لیے, خزانہ کیپچر کرنے کے لیے جائیں گے, اور مسلمانوں کی البتہ اس میں سے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی حکومت رہیں گی. لیکن اگر آپ آج کے ممالک کے حساب سے اگر دیکھیں گے, کوئی بھی ممالک کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہیں ہے. مسلم ممالک کے پاس صرف پاکستان کے پاس ہے. اور البتہ اگر دیکھیں گے ویسٹرنس اور جو یوروپین کنٹریز ہے اور چائنا وغیرہ ہے, رشیا ہے, یہ مطلب کیسا بھی غالبا ہم لوگ پہ پارے. تو کیا ایسا ہوگا قیامت یا امام مہدی کے ظہور سے پہلے کہ ایک تھرڈ ورلڈ وار ہو جائیں گی, نیوکلیئر پاور ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے, اور پھر اس کے بعد پھر نارمل ٹیکنالوجی ختم ہو کے ایک نارمل دور آ جائیں گا, اور پھر شاید سے ہو سکتا. بھائی نے سوال کیا کہ ابھی جو حالت ہے مسلمان نہ ٹیکنالوجی میں آگے ہے, نہ کوئی نیوکلیئر پاور ہے, تو پھر کیسا ہوگا امام مہدی کا. اس پہ ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے جو آپ نے سوال کیا, کہ ہو سکتا ہے امام مہدی کے وقت میں مسلمان ایسے حکومت گین کرے. یہ بھی ہو سکتا ہے, مطلب یہ کوئی دلیل نہیں میرے پاس اس کی, کہ اللہ تعالیٰ ان نیوکلیئر پاورز کو توفیق دیتے اور یہ مسلمان ہو جائے اور یہ خود اینڈ بن جائیں گے. پر پاسٹ میں ہوا نا, کتنے ایگزامپل تو پاسٹ کیا آپ کو. تاتاروں نے کیا کیا, اینٹ سے اینٹ بجا دی مسلمانوں کی. 1258 کے اندر انہوں نے بغداد کا کیا حال کیا, مطلب اتنا قتل و غارت گری کی کہ یہ تاریخ میں ریکارڈڈ ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ قتل عام جس دن میں ہوا, ایک دن میں جو سب سے زیادہ قتل عام ہوا وہ تھا جس دن بغداد کا سقوط بغداد بولتے ہیں. ایک وقت میں ایک دن میں 10 لاکھ مارا گیا, 10 لاکھ, جو کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس سے پہلے ہیروشیما ناگاساکی میں 1 لاکھ مارے گئے تھے خالی. 1 ملین 10 لاکھ مسلمانوں کو ایک دن میں قتل کیا تھا. سب سے خونریز دن تھا تاریخ کا. پھر کیا ہوا, تاتار خلیفہ بن گئے مسلمانوں کی, تاریخ گواہ ہے. پھر کیا ہوا, اللہ نے ان کو توفیق نصیب کی. جو ہے چنگیز خان کے پڑ پوتا جو ہے وہ ایمان لے آیا, اور اس کے بعد پھر شاہن شان سلطنت انہوں نے کی, جس کو ترک منگول قومیں کہتے ہیں, ہے نا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عربوں کو کمپلیٹلی ریپلیس کر دیا ان سے. اس کے بعد جتنی حکومتیں چلی پھر ترک اور منگول نسلوں سے ہی چلی. ترک منگول یہ چچیرے بھائی ایک دوسرے کی یاد رکھے, ان کو ترک منگول ہی بولتے ہیں عربی کے اندر ابھی, یا اتراک بولتے ہیں. یہ چچیرے بھائی ایک ہی دادا کی 2 اولادوں سے نکلی ہوئی نسلیں ہیں. ایک ترک کہلاتی ہے, دوسری منگول ہے, سیم ہے لیکن لینیج جینیٹیکلی
لینگویجز وغیرہ ساری چیزیں، کلچر، سینٹرل ایشین کلچر سے یہ سب ایک جیسے، تو اللہ نے پھر عزت بخشی نا، تو یہ پاس میں ہو تو میں بھی ایسا ہو جائیں گا جو آپ بول رہے ہیں ابھی نہیں ہے، سب ختم کر لیں گے پھر شروع ہوگا، ایسا نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں سے ایک بڑا پاور کوئی ہمارے طرف آ جائے، مسلمان بن جائے، مسلمان کے ساتھ ہو جائے، اور سمجھ رہا، تو بہرحال تاریخ میں ایسا ہوا ہے، تو ایسا بھی بہرحال ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے جو کہی یہ بات بھی ہو سکتی ہے، چونکہ جو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں تیر، بھالے، نیزے، گھوڑے، یہ سب آتا ہے نا قیامت سے پہلے، تو میں بھی یہ بھی ہوگی لوگ اتنے زیادہ جس کو کہتے ہیں سکشم ہو جائے، ایبل ہو جائے، اتنا نیوکلیر پاور ڈیولپ کر لے کہ دونوں ملک دوسرے ختم کر سکتے، تب جنگ کیسے طے کریں گے، کون جیتا، تو ہو سکتا ہے ہاتھ سب دو مل کے لڑو، میں بھی پھر سے آگے ان کو پریمیٹیو جو ہتھیار وغیرہ وہ یوز کرنا پڑے تاکہ ثابت کرے کہ کون واقعی وہ کر سکتا، واللہ عالم، بہرحال سب قیامت سے پہلے کی باتیں۔ ابھی بولتے ہیں کہ آپ مطلب یوتھ کو یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ کتنے بھی پاپولیشن میں ہو جاؤ یا پھر کتنے بھی ایجوکیٹڈ ہو جاؤ، اکنومیکلی آپ پاورفل ہو جاؤ، پھر بھی آپ کا امام مہدی کے آنے تک کا کچھ نہیں ہوگا، یہ آپ پہ ڈومیننس مطلب یہ پولیٹیکلی جو دوسروں کا نان مسلمس کا ہے تو وہ رہے گا ہی۔ بھائی نے سوال کیا کہ مسلمانوں کا ڈومیننس جب تک نہیں ہوگا جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں۔ دیکھیے یہ ہماری سوچ ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اور پچھلے 1450 سال کی ہسٹری میں ایسی ہوا کہ ہم یہ سوچتے بیٹھے کہ امام مہدی آئیں گے تو سب ہمارا ڈومیننس، لہٰذا ہم کچھ نہ کریں؟ ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ جس کو کہتے ہیں نا لوگوں نے، میں نے کہا نا، یہ خالی اپنے آپ کو بچانے کے نیا طریقہ نکالا کہ تو علامت قیامت ہونے والا ہے، تب انہیں برداشت کرو، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ امت مسلمہ کے 73 فرقے ہوں گے، تو لوگ فرقے بنا رہے اور بولے حدیث میں نہ 73 ہوں گے تو میں ایک بناؤں گا، ارے وہ ہو جائیں گی سینس میں، نہ کہ آپ کو بنانا ہے، تو لہٰذا یہ صرف بچنے کا طریقہ ہے، ہم کو وہ کام کرنا ہے جو ہمیں کرنا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ساری برکتیں ملتی ہے جو اس کو ملنا ہے، تو لہٰذا ہم وہ تھاٹ پروسیس سے بالکل بھی نہ چاہتے۔ جی السلام علیکم۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم الگ الگ شخصیت ہے؟ سوال ہے کیا امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کی الگ الگ شخصیت؟ ہاں بالکل، دو الگ الگ شخصیت ہے۔ امام مہدی ایک الگ شخصیت ہے، اس کا تذکرہ آج ہو گیا، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات آئیں گی اس کے بعد والے لیکچر میں، اس کے بعد چونکہ ابھی دجال کا خروج ہے، تو دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں، دونوں ایک وقت ہوں گی ایک ٹائم میں، اور دونوں مل کے جو ہے مختلف لوگوں سے لڑیں گی، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج تک وہ دونوں ساتھ ہی رہیں گے، یاد رکھیں۔ اس کے بعد امام مہدی کے تعلق سے تفصیلات نہیں ملتی ہے کیا کیسے ہوں گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا پھر آگے کنٹینیو ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ دونوں بالکل الگ شخصیت ہے، ایک نہیں ہے، یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔